اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ DQ25 پارہ پہنچے ہوئے ہیں اس سال کا دور قرآن کے سلسلے میں۔ انشاءاللہ العزیز آج سورہ شورى اور زخرف انشاءاللہ العزیز مکمل کریں گے۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت دے۔ آئیے تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ میں حفصہ شاہد کو دعوت دیتی ہوں تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ حفصہ شاہد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل۔ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير۔ ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير۔ أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموت وهو على كل شيء قدير۔ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب۔ صدق الله العظيم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ
وأرنا الباطل باطلا ووفقنا الاجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا ونفصل وجعلنا للمتقين إماما اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفہم سلیمان فہمنی آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار، آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سرور عطا فرما۔ اللہ اس قرآن کے بدولت ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اس قرآن کے بدولت ہمارے رنج غم پریشانیاں دکھ بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ اس قرآن کے بدولت ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہر معاملات میں خیر کے فیصلے صادر فرما۔ جب تک زندہ رکھ ایمان اسلام کے ساتھ زندہ رکھنا۔ اے اللہ جو لوگ جہاں جہاں بیمار ہیں ان سب کو کلی شفا عطا فرما۔ اے اللہ خاص طور پر جو بھائی صدیق جو بیمار ہیں یا اللہ ان کے لیے اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ان کے لیے بہترین دوا کا بھی انتظام فرمائیے کہ جہاں ان کے لیے بہتر ہے، اللہ جس ڈاکٹر کے ذریعے ان کا علاج کرانا بہتر ہے یا اللہ وہاں تک انہیں پہنچا دیجیے۔ یا اللہ تمام مریضوں کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں، سب کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں گھروں میں سکون راحت آرام امن عطا فرما۔ ہم سے بہترین دین کی خدمت لیجیے، دین کی خدمت کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے کام کے لیے چن لیجیے، ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو غنا سے تکبر سے اناد سے اللہ تیری نافرمانیوں سے بچا کر رکھنا، تیرے مطیع اور فرمانبردار بنا۔ یا اللہ ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا قرآن مجید کا جو 5th پارہ کہہ لیجیے، ان میں سے یہ توحید کے مضامین ہیں جو سورہ سبا سے لے کر سورہ احقاف، مکی دور کی صورتیں ہیں 11 صورتیں، اور مدنی دور کی صورتیں 3 ہیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح، سورہ الحجرات۔ یہ سب جو ہے یہ صورتیں توحید پر دلائل، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی نشانیاں، اپنی قدرت، اپنے احسانات کا ذکر، کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کو چلانے والا، بنانے والا، اس کو قائم و دائم رکھنے والا اللہ کی ذات ہے، اسے چھوڑ کر غیر اللہ کو تم پوچھتے ہو، ان سے منتیں مرادیں نظر نیاز کرتے ہو، حالانکہ انہوں نے اس کائنات میں ذرہ برابر بھی بنانے کی کوئی چیز بنانے کی، ایک مکھی بنانے کی قدرت نہیں رکھ سکتے، تو کیا تم ان کو اللہ کے خدائی دعوے دار بناتے ہو؟ یہاں پر ذہنوں کو اپیل کیا گیا ہے، سرچنگ کوسچنس ہے، سوچ کر دیکھو، تمہاری عقل خود جو ہے تمہیں جواب دے گی کہ تم کیسے غلط رویہ اختیار کر رہے ہو۔ یہ کائنات ایک اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اگر بہت سارے خدا ہوتے، 1 سے 2 ہوتے تو وہ آپس میں ہی لڑائی جھگڑا کرتے، تو کائنات کا نظام کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم 40 سال جنہوں نے بے داغ زندگی تمہارے درمیان گزاری، کیا ایسے شخص جسے تم صادق الامین کہتے ہو، وہ کیا اللہ کے بارے میں تمہیں جھوٹ کہے گا، جھوٹ بولے گا؟ تم کدھر کو پھیرے جا رہے ہو؟ صرف تم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو اپناتے ہو، اپنے ضد اور ہردرمی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں، احسانات، کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ شورا، ایک ہے شعرا، شاعری کی جمع، یہ ہے شورا، بڑی یا کے ساتھ آتا ہے، مشورہ جس کو کہتے ہیں۔ تو اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مزاج بتا دیا گیا کہ کوئی بھی کام کریں ٹیم ورک میں کرنا چاہیے، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جماعت میں برکت ہوتی ہے۔ کوئی بھی عبادت دیکھ لیجیے، اللہ نے انفرادی طور پر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ نماز، 5 وقت کی نماز، اللہ کے گھر میں جمع ہو کر ایک مرکز پر جمع ہو کر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ روزے
دنیا کے کسی خطے میں کسی کونے میں کیوں نہ ہو جائے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سب پورا عالم، اسلامی عالم روزے رکھنے لگتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور حج کا موسم آتا ہے، ذی القعدہ ذی الحج، ان دنوں میں حج کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر بتا دی گئی ہے، کیونکہ اجتماعی طور پر جب مل جل کر رہتے ہیں تو طاقت بھی بڑھتی ہے، قوت بھی ہے، ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہوئے سب کی صلاحیتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو دین کا کام مفید طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور جو جماعت سے کٹ گیا، یعنی کسی بھی ٹیم سے آرگنائزیشن میں مل کر کام کر رہے تھے، کہیں نہ کہیں دیکھ لیجئے ہر جگہ جہاں زیادہ برتن وہاں تو آواز آئے گی، چاہے وہ ہمارے گھروں کا نظام کیوں نہ ہو جائے، ہمارے ادارے کیوں نہ ہو جائے، ہمارے مدرسے کیوں نہ ہو جائے، جہاں زیادہ لوگ۔ اور دوسری بات، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دیکھو تمہیں اہمیت نہیں دی گئی، دیکھو تم اتنے برسوں سے کر رہے ہو، دیکھو تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، نئے لوگوں کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ ایسے وسوسے ڈال کر ہمیں دین کے کام سے بددل کرتا ہے۔ در حقیقت یہ دین کا کام کرنا یہ انبیاؤں کا وراثت ہے، چھوڑا ہوا کام جو کر رہے ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو بھی، چاہے وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کا ان پر رحم ہے، فضل ہے، اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ تو اس کو جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دل و جان کے ساتھ ایٹموسٹ ایفرٹس اپنا فل جو ہے اس دین کے کاموں میں دینا ہے، بددل نہیں ہونا۔ ہمارے پاس ہوتا نا کہیں نہ کہیں گھروں میں، اداروں میں ناراضگی ہو جاتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں، جوان بچوں کو بھی دیکھ لیجئے، ماں باپ سے نہیں بنتی، گھر چھوڑ دیتے ہیں، اختلافات آ جاتے ہیں، ڈیفرنٹ اوپینینس ہو جاتے ہیں۔ لیکن دین اسلام کا مزاج ڈیفرنٹ اوپینینس ہونے کے باوجود اتحاد، متحد رہنا ہے، یہ اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہونا ہے۔ اختلافات کس کے اندر نہیں ہوتے؟ کوئی دیکھ لیجئے، آپ گھر میں کوئی رائے مشورہ کریے تو جتنے بھی آپ کے گھر کے افراد ہوتے ہیں ڈیفرنٹ اوپینینس دیتے ہیں، از اٹ اور ناٹ؟ ہر ایک کی بات کو جو ہے ماننا کہیں لکھا نہیں ہے۔ بچے الگ آپ کو مشورہ دیتے ہیں، شوہر الگ دیتے ہیں، بڑے بزرگ الگ دیتے ہیں۔ تو ڈیفرنٹ آف اوپینینس کو لے کر مد نظر رکھتے ہوئے کون سا کام کرنا ہے، کیا کرنے سے جو ہے فائدہ پہنچتا ہے، گھر کو ہو، ادارے کو، یا کسی آرگنائزیشن کو کیوں نہ ہو جائے۔ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، جو بھی کام کرے اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لوگ کیا ہمیں تعریف کریں گے، کیا ہمارا شکریہ ادا کریں گے بتائیے؟ اور اکثر جو ہے ناقدری کرتے ہیں، شکر گزار نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی قدردان ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو جو ہمارا قدردان ہوتا ہے اس سے ہمیں مانگنا ہے اجر و ثواب، نہ کہ لوگوں سے۔ لوگ ہماری تعریف کر دے، لوگ ہمیں جو ہے تھوڑا آسمان پر بٹھا دے، لوگ ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھے، نہیں۔ جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنے ڈیفرنٹ اوپینینس ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہمیں یہ کام کرتے رہنا ہے اور اسی کام میں آگے بڑھنا ہے، چاہے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ ہمارے دل پر جو ہے یعنی بوجھ بھی ہو رہا ہے، نفس پر گرا گزر رہی ہے، اس کے باوجود میرا رب اس سے راضی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ شیطان ہے، جہاں دو افراد وہاں پھوٹ ڈالتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، کیونکہ اللہ سے وعدہ کر آیا ہے، اللہ سے عہد لے کر آیا ہے کہ میں تیرے ابن آدم کو بھٹکا کر رہوں گا، صراط المستقیم کر راستے پر گھات لگا کر بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا، ورغلاؤں گا۔ تو اللہ نے بھی کہا جو میرے بندے ہیں تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت ان سمیت جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ نے بھی اس سے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا۔ تو ذرا سوچ کر دیکھیے، ذی عقل ہیں، اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں سوچنا چاہیے کیا یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ جو بھی تمہارے اندر تنازع آ جائے، تمہارے اندر جو ہے مس انڈرسٹینڈنگس آ جائے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں خود واضح فرما دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو تمہارے لیڈر ہیں، سربراہ ہیں، خاندان کے ہیں، قبیلے کے ہیں، یا جو ہے مدرسے کے ہیں، ادارے کے ہیں، ہوئی ایور اٹ میں بھی، جو بھی بڑا ہے اس کی بات مانا کرو۔
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، من اطاعنی فقد اطاع اللہ و من عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی، جس نے میری نافرمانی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا دراصل اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ اور ایک بھی جو ہے اولو الامر منکم، جو سربراہ جو بھی لیڈر ہوتا ہے تمہارا، اس کی بات نہ ماننا، اللہ کے نبی کی بات نہ ماننا، اللہ کے رسول کی بات نہ ماننا، اللہ کی بات نہ ماننا، سورہ نساء میں واضح طور پر واضح کر دیا گیا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بات اللہ اور اس کے رسول کی، چاہے وہ کوئی بھی بتائے، کسی مسلک کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی مدرسے سے فارغ ہو، مدرسے سے نہ بھی فارغ ہو، اللہ نے اس کو علم دیا ہے۔ اب کتنے انگریز ایسے ہیں، کتنے گورے ایسے ہیں، یورپینس ایسے ہیں، انہوں نے 7 8 سال 12 سال 11 سال 17 علوم نہیں سیکھے، لیکن آپ ان کا لیکچر سنیں گے تو ان کی عربی بھی صحیح نہیں، ان کو صحیح پروننسیشن نہیں کرنا آتا، لیکن کتنے بہترین انداز میں تبلیغ کرتے ہیں، دعویٰ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کیسے سنسیئر ہوتے ہیں۔ ہم بچپن سے مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی کلام ہمارے گھر میں ہے، موجود ہے، قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور حفظ بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم رک جاتے ہیں، روک دیے جاتے ہیں کہ نہیں فلانے مدرسے سے فارغ ہوں گے تبھی جا کر ہمیں قرآن کی دعویٰ کا کام کرنا ہے۔ نہیں، اس طریقے سے یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ نے جس کو جو کچھ ایسے لوگ ہیں نان مسلم جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، جن سے ہماری بات چیت ہوتی ہے، انہوں نے ایمان لے کر قرآن لیکن بہترین طریقے سے سمجھا ہے، اور سائنس سے جو ہے وہ ٹیلی کر کر ہمیں بتاتے ہیں۔ دیکھیے سائنس میں جو ہے H2O ہے، ہائیڈروجن 2 مالیکولز، آکسیجن 1 مالیکول ہے، اور اس میں دیکھ لیجئے یہ بات اللہ تعالیٰ نے پانی میں 1450 سال پہلے بتا دیا۔ یہ میٹھا چشمہ کھارا چشمے کا جو ہے سمندر میں اللہ نے ایک پردہ حائل کر دیا۔ آج یہ سب لیٹسٹ ڈسکوریز ہو رہی ہیں، تو پھر اب بتائیے وہ کتنا بہترین لوگوں کو سائنس کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کمپیریزن اسٹڈی کر کر بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج مسلمان کے دشمن، مسلمان کے آگے روڑے اٹکا رہے ہیں کہ دعویٰ کا ورک آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کرنا ہے، آپ کو تو بولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے یہ تمام چیزیں، ایک تو شیطانی وسوسے ہے، دوسرے دعویٰ کے کام کو روکنے کے طریقہ کار ہتھ کنڈے ہے، تیسرا جو ہے پریجوڈیس، تعصبات جس کو کہتے ہیں، فرقے واریت آ گئی، اپنے آپ کو عظیم یعنی اعلیٰ سمجھ رہا، دوسرے کو ادنا سمجھنا، جیسا نحن ابناء اللہ یہودی کہا کرتے تھے، ہمارے اندر علماء ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اجمی ہیں، عربی ہیں، یہ گنگے ہیں کہا کرتے تھے، اجمی گنگے کہا کرتے تھے۔ دیکھو ہماری عربی کیسی فصاحت، کیسی بلاغت، یہ گنگے ہیں، ان کو بات کرنا نہیں آتا۔ اللہ کا کلام جس کو جس لیول میں سمجھ میں آ جائے اس کو آگے پہنچانا ہے، اور اس میں جو واضح کر دیا گیا کہ ایک ٹیم ورک میں مل کر یہ کام کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اور اس میں 38 آیت میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ایک آیت آئی ہے، اس سے سورہ کا نام سورہ شورا قرار دے دیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ کے اس دور میں یہ سورہ نازل کیا گیا، سرداران قریش کی اندھی بحری مخالفت پر ضرب لگا دی گئی، تاکہ مکہ معظمہ میں اس کے گرد پیش کے علاقوں میں جس کسی کے اندر بھی اخلاق، شرافت اور جو ہے ان کے اندر ان کی روح ابھی پرورشن نہیں ہوئی ہے، مسک نہیں ہوئی ہے، معدنیات کا غلاف نہیں پڑا ہوا ہے، وہ جان لیں کہ قوم کے بڑے لوگ کس قدر بیجا طریقے سے محمد رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں آپ کی بات کتنی سنجیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، اخلاق، شریف النفس طبیعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر باطن، پاکی، طہارت، نظافت، اس کے برخلاف دوسری طرف مشرکین مکہ، ان کے ہتھ کنڈے، تدبیریں، ان کے چال، ان کے جو ہے طرح طرح کے باتیں، اعتراضات قرآن مجید کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں ایک ایسے کلام کے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کیا گیا ہے۔
تو لوگوں کو بات سمجھ میں تو آ رہی ہے، لیکن تعصبات کسی نہ کسی کے انڈر میں پیر پریشر رہتے ہیں نا، تو پریشر میں رہتے ہیں، کسی کی تو بات نہیں مانتے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں حق جاننے کے بعد، یعنی بہت ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود ان لوگوں سے جن سے وابستہ ہوتے ہیں نا، نہیں اگر ان سے نکل گئے تو 25 سال سے ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ فلانا ہے، اس طریقے سے، اور ہر ایک دائرہ اپنے ارد گرد کھینچ کر بیٹھا ہے، جو ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہی کام کرنا ہے، اتنا ہی ہے، اور دوسروں کی نہ سننا، گنگے بہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، علم تو سمندر جیسا ہے، سیکھیے، اس کی تو ان لمیٹڈ ہے، یہ جو جتنا برتن لے کر جاتا ہے پانی اتنا ہی لے کر آئے گا۔ سمندر ہے، اس میں انسان اپنی چھوٹی انگلی ڈبائے گا، ڈبا کر نکالے گا تو کتنا خطرہ، اتنا ہی علم، جس کسی کو بھی علامہ ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی علم اس کو دے دیا گیا ہے۔ اور وحی کے بارے میں ہدایت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر بھی پے در پے وحی بھیجتا رہا، اور جو ہے یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ وحی نازل کرتا رہا۔ اس کے بعد لوگوں کو بتایا گیا نبوت پر کسی شخص کو مقرر کیے جانا، کس کو نبوت کے لیے چن لینا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ ڈھول تاشے بجاتے ہوئے لوگوں سے مشورہ مانگ کر کسی کو جو ہے رسول انبیاء نہیں بھیجتا۔ اللہ واضح کر دیا ان دو ٹوک آواز باتوں میں۔ اس دعوے کے ساتھ وہ میدان میں آئے، قسمتیں تو اللہ نے اپنے ہاتھ ہی میں رکھی ہے، اور جو ہے غافل لوگ جو ہے غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اس غفلت سے چوکانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ انبیاؤں کو پے در پر بھیجتا چلا گیا۔ وہ واضح نشانیاں، روشن دلائل لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے رسولوں پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ کائنات اور انسان کا خالق، مالک، حقیقی معبود ہے، اور اس لیے وہی انسان کا حاکم بھی ہے، اور اسی کا یہ حق ہے کہ انسان کو دین، شریعت، عقیدہ، یہ تمام چیزیں دے، اور انسانی اختلافات کا فیصلہ کر کے بتا دے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ دوسری کسی ہستی کو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شاہراہ بنانے کا سرے سے حق نہیں دیا ہے۔ انسان کو یا کوئی غیر اللہ اس کی حاکمیت حاصل نہیں ہے۔ The supreme sovereignty belongs to اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا سے انسان کے لیے ایک ہی دین مقرر کیا ہے۔ وہ ایک ہی دین تھا جو ہر زمانے میں تمام انبیاء کو دیا جا رہا تھا۔ کوئی نبی بھی اپنے کسی الگ مذہب یا اس کے فاؤنڈر نہیں تھے۔ وہی ایک دین رہا، اول سے لے کر نسل انسانی میں چلتا رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا رہا، اور سارے انبیاء اسی کے پیروکار رہے، اسی کی طرف دعوت دیتے رہے۔ وہ کون سا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کوئی ہے تو دین اسلام ہے۔ یہ دین کبھی محض مان کر بیٹھ جانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ ہمیشہ اس غرض کے لیے بھیجا گیا کہ زمین پر اللہ کا حکم نافذ کیا جائے، اللہ کی بڑائی نافذ کیا جائے، اللہ کو بڑا مانا جائے۔ اور انبیاء علیہ السلام اس دین کی محض تبلیغ پر نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس سے قائم کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو نوع انسانی کا اصل دین یہی تھا، مگر انبیاء کے بعد ہمیشہ یہ ہوتا رہا۔ خود غرض لوگوں نے اس کے اندر اپنی خود پسند اور جو ہے اپنی خواہشات، اپنے طور طریقے انہوں نے اس میں گڑمڑ کر دیا۔ دنیا میں جتنے بھی مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں، سب اس ایک دین کو بگاڑ پیدا کیے گئے ہیں، اسی دین کے بگاڑ میں پیدا کیے گئے ہیں۔ اس دین کو بگاڑ کر ایک پگڈنڈی، ایک گروپ انہوں نے لے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس لیے بھیجا گیا، ان متفرق طریقوں، یہ بناوٹی مذاہب اور انسانی ساخت کے ذہنوں کی جگہ وہی اصل دین لوگوں کے سامنے پیش کرے اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اگر تم الٹے بگڑتے ہو، لڑنے دوڑتے ہو، تو یہ تمہاری نادانی ہے۔ تمہاری اس حماقت کی وجہ سے نبی اپنا کام نہیں چھوڑے گا، وہ اس بات پر مامور ہے، اپوائنٹ کیا گیا ہے، پوری استقامت کے ساتھ اپنی جو ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنے موقف پر جم جائے اور اس کام کو پورا کر کر ہی وہ دم توڑے۔ اسی لیے انبیاء کو بھیجا گیا، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔
اور اس سے یہ امید نہ رکھو کہ تمہیں راضی کرنے کے لیے دین میں انہیں طرح طرح کی تبدیلیاں کر دے گا، خرافات و جاہلی رسومات، طور طریقے، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے بنائے ہوئے دین اور ان قوانین کو اختیار کرنا چاہتے ہو۔ تم اپنے نزدیک سے اسے دنیا کا معمولی سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ مگر اللہ کے نزدیک یہ بدترین شرک ہے، شدید ترین جرم ہے، جس کی سخت سزا ان سب لوگوں کو بھگتنی پڑے گی جنہوں نے اللہ کی زمین پر اپنا دین جاری کیا۔ دین کا مطلب طریقہ کار، سسٹم آف لائف، اور جنہوں نے ان کے دین کی پیروی اور اطاعت کی۔ اس طرح دین کا ایک صاف اور واضح تصور پیش کرنے کے بعد فرمایا گیا، تم لوگوں کو راہ راست دکھلاتی جا رہی ہے بہترین طریقہ جو اللہ نے تمہیں اول دن سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دین جو دے دیا گیا ہے، اسی دین کو قائم کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے پے در پہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا۔ اب اس دین کے مکمل کرنے کے لیے، شریعت کو مکمل کرنے کے لیے، اس دین کو نافذ کرنے کے لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحابہ کی زندگیاں تمہاری نظروں کے سامنے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو۔ تم جان سکتے ہو کہ اس کتاب کی رہنمائی کیسے انسان کو بدل دیتی ہے۔ یہ قرآن اندر صراحت ہوا تو ایک نیا انسان تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ جہالت میں یہی ابو بکر تھے، یہی عمر، یہی عثمان، یہی سعد بن ابی وقاص، سب تھے نا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب قرآن نازل ہوا، انہوں نے قرآن پر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا، قرآن ان کے اندر صراحت ہو گیا تو وہ نئی شخصیتیں بن کر ابھر کر آ گئی۔ تم ان سب کو جانتے ہو، کیا تمہیں ان کی تبدیلی نظر نہیں آتی؟ کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیسے، آج ایک دوسرے کی جان کا تحفظ کر رہے ہیں۔ وعدہ کرتے ہیں تو جان پر کھیل کر اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ کل تک خیانت کیا کرتے تھے، آج امانت کا احساس ان کے دلوں میں، اور ایک دوسرے کو جو ہے لوٹ کھسوٹ کیا کرتے تھے، آج دیکھ لیجیے اللہ کی خاطر سخاوت، جود و سخاوت کر رہے ہیں۔ یہ تمام ان کی اچھی عادتیں، وہ جو انسانیت، وہ جو پرسنالٹیز جو نکھر کر آئی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ ان حقیقتوں کو بیان کرتے ہوئے بیچ بیچ میں اختصار کے ساتھ توحید، آخرت کے دلائل بھی دے دیے گئے ہیں کہ دنیا پرستی کے نتائج پر متنبہ کیا گیا، آخرت کی سزا سے ڈرایا گیا، اور کفار کے ان اخلاقی کمزوریوں پر گرفت کی گئی جو ہدایت سے وہ منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل سبب یہ ہے کہ باپ دادا کے طور طریقے، تعصبات، ضد، ہردرمی، اناد، بغض۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اختتام سورہ پر اس بات کو واضح کر دیا، ایک ہے کہ رسول اللہ کی اپنی زندگی کے ابتدائی 40 سال میں کتاب کے تصور سے بالکل خالی ذہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس دور میں 17 لوگ لکھنا پڑھنا، لیکن اللہ کے نبی نے نہ کتاب کو چھوا نہ قلم کو پکڑا تھا۔ ایسے نبی پر اللہ نے ایسی حکمت بھرا کلام جو اللہ نازل کرتا ہے، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دلیل کر رہی ہے، دلالت دے رہی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، محمد رسول اللہ کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے رسول ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کا اپنی پیش کردہ تعلیم کو اللہ کی تعلیمات قرار دینا یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ جو ہے کوئی ایسا کلام لے کر آ گئے ہیں، یعنی چیلنج کیا گیا کلام کے بارے میں، اور زیادہ اس سورے میں جو زور دیا گیا ہے دین کے اعتبار سے، دین کو نافذ کرو۔ دین ہمیں پتہ ہی نہیں تو کیا نافذ کریں؟ دین کا مطلب کیا ہے؟ پیدائش سے لے کر موت تک، صبح لے کر جاگنے سے لے کر رات سونے تک، جتنے بھی ہمارے زندگی کے مرحلے ہیں، جتنے بھی فیلڈز ہیں، تجارت ہے، سیاست ہے، وراثت ہے، لین دین ہے، پیدائش ہے، موت مٹی ہے، شادی بیاہ ہے، لین دین ہے، یہ سب جو ہے کس طرح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے رولز اینڈ ریگولیشنز دے دیا ہے۔ دین کا مطلب، شریعت کا مطلب کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن آف اسلام۔ ہر ملک کے کانسٹیٹیوشنز الگ ہوتے ہیں نا، ان کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں، ان کے جو ہے سزائیں اور ان کے انعامات، پنشمنٹس، ریوارڈ سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک ملک کا قانون دوسرے ملک کو لاگو نہیں ہوتا، ایک جگہ کے قوانین دوسری جگہ پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کا دین، اللہ کا قانون، چاہے افریقہ کے رہنے والے مسلمان امریکہ میں رہنے والا کیوں نہ ہو جائے، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے ہندوستان کا ہو، دنیا کے کسی کونے میں، کسی خطے میں کیوں نہ ہو جائے،
جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اس کو ایکول رائٹس دیے جائیں گے. جو کوئی زمین کے کسی خطے میں چوری کی ہوگی اسلام کی سزا ہاتھ کاٹ دی جائے، زنا کی سزا پتھر مار کر رجم کر دیا جائے. یہ قوانین، یہ تمام جو ہے احکامات امپلیمنٹ، یہ شریعت امپلیمنٹ ہوتی ہے، یہ بتانا مقصود ہے. اسلام ایسے جو ہے شرائط تمہیں پیش کرتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان ہو وہ سب کے لیے امپلیمنٹ ہوتے ہیں. جیسے ملک کے قوانین بدلتے ہیں تو اسی طریقے سے وہاں کے اس ملک کے مسلمانوں کے لیے الگ قانون ہوگا نہیں ہے. تو دین کا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ. قرآن مجید میں الدین 3 معنوں میں آتا ہے، جیسے کہ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک. دوسرا سورہ یوسف میں آتا ہے قانون، ہمارے یہاں پہ ملک کا قانون یعنی ملک کا جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز، کانسٹیٹیوشن. اور تیسرا آتا ہے کہ دین کا مطلب آتا ہے شریعت، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ. آج دنیا میں کتنے ازمز بنے ہیں، نیشنلزم، سیکولرزم اور کیپٹلزم، سوشلزم. یہ انسانوں کے بنائے ہوئے طور طریقے تھے اپنے ملک کی ترقی کے لیے، لیکن ہر ازم اپنے وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑتا چلا گیا. لیکن اللہ کا دین، جس دن سے اللہ نے اس کائنات کو قائم و دائم کیا، اول انسان آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء رسول مابعوث کیے گئے، اللہ کو ہی پتا ہے اس کی تعداد کے بارے میں، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے دین اسلام کو ہی دے کر بھیجا. نمبر 2، اس دین کی ہی ڈیمانڈ کی گئی. نمبر 3، انبیاء نے اس دین کی طرف ہی لوگوں کو دعوت دی ہے. نمبر 4، اس دین کو نافذ کرنے کا حکم دیا. اگر ایک نبی کا وقت ختم، وہ چلا جاتا تو دوسرا نبی آ کر اس نبی کا چھوڑا ہوا ادھورا کام اس کو ٹیک اوور کر لیتا اور اس کو ہینڈل کر لیتا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین مکمل، شریعت مکمل، طریقہ کار، حلال حرام، عبادت، ایوری تھنگ فائنلائز کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشخبری بھی دے دی حجۃ الوداع کے موقع پر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے واضح کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس دین کو، اس شریعت کو ہم نے مکمل کر دیا. دین اسلام کو ہم نے پسندیدہ دین قرار دیا. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین انسانیت کے لیے کوئی ہے تو وہ ہے دین اسلام. سورہ مائدہ میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہوئے ہیں. اللہ نے حلال اور حرام کی فہرست گنا دی، کھانے پینے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے، محرم نامحرم رشتہ دار، کون سا کھانا کھانا ہے کون سا نہیں. 4 چیزیں حرام ہے. حرم اللہ المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. اس کے علاوہ سب حلال ہے تمہارے لیے. محرم نامحرم 14 رشتے حلال ہے، جس سے ایک عورت کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ محرم ہے، ان کے ساتھ سفر بھی کر سکتی ہے، حج کے لیے بھی جا سکتی ہے، عمرہ کے لیے بھی جا سکتی ہے. محرم رشتوں کی فہرست. لباس کے اعتبار میں مرد کا لباس، عورت کا لباس الگ بتا دیا گیا. مرد کا سطر الگ، عورت کا سطر الگ. کھانے پینے میں، لباس میں، رشتوں میں، طور طریقے میں اللہ نے تمام چیزیں حلال اور حرام کی فہرست گنا دی ہے. جتنا جو ہے دین اسلام میں حلال اور حرام کی تعلیمات دی گئی نا، کسی ادیان میں نہیں دی گئی ہے. پاکی طہارت کے اعتبار میں جتنی باریک سے جو ہے باتیں بتا دی گئی ہے، کسی ادیان میں نہیں دے دیا گیا ہے. الطہر شطر الایمان، پاکی طہارت آدھا ایمان ہے. اللہ اکبر. تو ایک زندگی کا تصور دے دیا گیا ہے، ایک پاکی طہارت والی، ظاہری باطنی پاکی والی زندگی کا ایک تصور ہمیں دین اسلام سے ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے حلال اور حرام کی فہرست گنا کر واضح کر دیا. کھانے پینے کے، شادی بیاہ کے لیے معاملات، ڈیلنگز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ نے واضح کر دیا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1,40,000 کے مجمع کے اندر یہ اعلان کرا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے جو ہے دین کو مکمل کر دیا. اب دین کو مکمل کر دیا مطلب نو ایڈیشنز، نو سبٹریکشن. وہ تمام جہالت کی رسومات میرے قدموں کے تلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں، الا یہ کہ جو اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی والی زندگی جو گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کو مکمل کر دیا گیا، اور اسلام کو اتنا عروج حاصل ہو چکا ہے کہ کافر اب اپنی پوری کوششوں کے باوجود اس کی راہ نہیں روک سکتے، نہ ہی اب کفر کے غالب آنے کی امید رکھ سکتے تھے۔ یہ آیت اس وقت نازل کی گئی کہ عرب کی سرزمین سے شرک کا نام و نشان مٹا دیا گیا، توحید کا پرچم لہرانے لگے، 360 بتوں سے جو ہے کعبۃ اللہ کو پاک کر دیا گیا، تو تکمیل دین کر دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دین سے مراد شریعت کے تمام اصول، جزوی احکام و ہدایت، اور ان احکام پر عمل کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا، اور جو ہے تمام رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ہے دین اسلام، تمام مسلمانوں کے سامنے پیش فرمایا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو زندگی کے کسی پہلو میں، کسی فیلڈ میں، چاہے وہ معاشرتی ہو، معاشی ہو یا سیاسی ہو یا باہر سے کوئی بھی اصول اسلام میں اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اسلام میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے قوانین دے دیے ہیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ عبادت کے اعتبار سے شب معراج، شب برات کی اس کی بھی اہمیت بتا دی گئی، کیا کرنا ہے ان راتوں میں، کیا نہیں کرنا، کیا کرنے سے گناہ، کیا نہ کرنے سے جو ہے گناہ ہوگا، اللہ نے واضح کر دیا۔ بدعات، خرافات، رسم و رواج، طور طریقے، شادی بیاہ کے موقع پر جو کرتے ہیں، ہلدی، مہندی، سانچا، ڈھولک، تیل، پتہ نہیں کیا کیا، جھوڑے گھوڑے، یہ کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیا، اپنے 4 بیٹیوں کا نکاح کیا، کیسا سمپل سیدھا سادہ، نہ کوئی لین دین تھا، کچھ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ادا کیا۔ تو ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق مہر ادا کرے گا، اس میں بھی ڈیمانڈز نہیں، کمینڈز نہیں کرنا ہے، رکاوٹیں پیدا نہیں کرنا ہے، واضح کر دیا۔ بچہ پیدا ہو جائے 7ویں دن اس کا حقیقہ کیا جائے، پلیتی دور کیا جائے، بال نکالا جائے، اور لڑکا ہو تو 2 بکرے، لڑکی ہو تو 1، اپنی استطاعت کے مطابق۔ کوئی غربت میں ہے تو اللہ غفور و رحیم ہے، اور اچھا سا نام رکھ دیا جائے، اللہ نے یہ حکم دے دیا۔ یہ تو چھوڑ دیتے ہیں 2 سال تک جو ہے بچوں کو چوٹیاں پڑی ہوئی ہے، نہیں جب انڈیا جائیں گے، پاکستان جائیں گے، وہاں خاندان والوں کے ساتھ مل کر فلانے وہ درگاہ پر پیر بابا کر وہاں جا کر 3 راتیں کر کر منت ہے یہ ہمارے گھر کی، ہمارے خاندان کی، کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بال کا منڈن وہاں کیا جائے گا۔ یہ طرح طرح کے خود ساختہ دین کو گھڑ لینا، طور طریقے باپ دادا کے دین کے پر چلنے لگنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، جو کوئی باپ دادا کے طور طریقے اور اپنے لیڈروں کی پیروی، اپنی خواہشات نفس کی جو بھی پیروی کرے گا، گمراہ ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے بات کو مانے گا، اطاعت کرے گا، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو، سنت کو اپنا لے گا، اس طریقے پر زندگی گزارے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا۔ اور اسلام بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے انسانوں پر، بالخصوص مسلمانوں پر سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ایسی جامع ہدایت، احکامات عطا فرما دیا جس سے دنیا کی زندگی بھی کامیاب اور خوشگوار ہوتی ہے، اور آخرت میں نجات بھی حاصل ہوتا ہے، اور دوسروں کے غیر اللہ کے چنگل سے بھی انسان بچا رہتا ہے، توکل ہوتا ہے، ایمان کی رمق پیدا ہوتی ہے، ایمان میں حلاوت، عبادت، سب کچھ دیکھ لیجئے۔ عبادت کے طور طریقے اللہ نے بتا دیے، روزے کے طور طریقے، مسئلے مسائل، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے اعتبار سے بتائیے۔ کوئی فیلڈ میں ہمارے لیے کوسچن مارک چھوڑ دیا کہ پتہ نہیں اس مسئلے کے بارے میں نہیں بتایا گیا؟ اگر تمہیں قرآن سے اس مسئلے کے بارے میں پتہ نہیں تو سیرت میں ڈھونڈو، سنت میں ڈھونڈو، نہیں تو صحابہ کرام کا اجماع سے، اگر وہاں بھی یہ تینوں سورسز سے نہیں ملتی تو سب علماء بیٹھ کر اپنے علم کو، قرآن، سنت، صحابہ کے تمام چیزوں کو، علم کو سامنے رکھ کر اجتہاد جس کو کہتے ہیں، اس سے ایک مسئلہ نکالا جائے، یہ ہے۔ لیکن آج تو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو فلانے اس کو نہیں مانتے، ہم تو جو ہے امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، ہم کسی مسلک کو نہیں مانتے۔ مسلک دین کا حصہ نہیں ہے، زندگی کا ضروریات ہے، آپ کو چاہیے تو لے، نہ چاہے تو نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو قرآن میں سنت سے کوئی بات، اگر کوئی مسلک تمہیں سمجھ میں نہیں آتا مسئلہ، تو کسی نہ کسی گروپ کو، یہ 4 ائمہ کرام جو گزرے ہیں، بہت بڑے ونس اپان اے ٹائم بہت ٹاپ کے جو ہے علماء میں سے ہیں، یہ محدثین میں سے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین سے سن کر اور علم حاصل کر کر انہوں نے جو بھی مسلک کو واضح کیا ہے۔ کوئی مسلک غلط نہیں ہے، یہ ہر انسان کے ہر دور کی ایک ضروریت ہے۔ یاد رکھ لیجئے، نہ مسلک کے بارے میں نہ خبر میں سوال کیا جائے گا، نہ حشر میں سوال کیا جائے گا، جس کے لیے آج گتھم گتھا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو یعنی منکر کافر کے فتوے دینے لگتے ہیں، مرتد کے فتوے دینے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں سکینڈلز پھیلاتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے اس طریقے کی باتیں کہ ہم جنتی تم جہنمی، ہمارے مسلک کو مان لیں گے تو تم کامیاب ہوگے۔ یہ تو یہود والی بات ہو گئی، یہودی ہوگے تو کامیاب ہوگے، فلاح پاؤ گے۔ تو نصرانی نے کیا کہا؟ تم عیسیٰ ابن مریم کو مان لو گے تو تم فلاح پاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا دونوں کے پاس کچھ نہیں ہے، دونوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جو کوئی اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لے کر آئے گا اور اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر، شریعت پر چلے گا، وہ کامیاب ہے، اور نیک اعمال کرے گا۔ اعمال بھی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹیسٹیشن مہر ہے، تو وہ کامیاب۔ اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل دین دے دیا ہے اور دین کو مکمل بھی کر دیا، تو پھر اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے صحیح نہیں، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا۔ باپ دادا کے طریقے ہیں، علم بٹھایا کرتے تھے، وہ پنجتن پاک بٹھایا کرتے تھے، اہل بیت کے جو ہے پتہ نہیں کیا بٹھایا کرتے تھے۔ یہ بی بی کا علم اٹھا رہے ہیں، پنجے اٹھا رہے ہیں، پنجے بٹھا رہے ہیں۔ بتائیے کہاں قرآن اور سنت سے ثابت ہے؟ میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو، جو میرے اہل بیت سے محبت وہ مجھ سے محبت، جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا گویا وہ مجھ سے بغض رکھ رہا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے بات بتا دیا۔ اب ان کے پنجے اٹھانے بٹھانے کے لیے کا تو حکم نہیں دیا گیا نا، اب اس کے لیے ایک دوسرے کو طعنے کرنا۔ 10 دن محرم ہو چل رہا ہے، ماتم ہو رہے ہیں، کالے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، ایک معاشرے میں ایک ہمہ ہمنگی پیدا کر دیا گیا، ایک شور شرابہ، پتہ نہیں ہلم غلہ، یہ تمام چیزیں۔ اور ہر ایک دیکھ لیجئے جتنے بھی یہ شب برات، شب معراج، یہ رجب، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ محرم، اس میں سب حلوے، مانڈے، کھیر، پوریاں، میٹھے چیز، کھانے پینے کی چٹخارے، منہ کے مزے۔ اللہ کے بندو، کھانا ہے تو اس کے لیے کوئی چیز، کوئی دن مقرر کر کر کیوں کھاتے ہو؟ کھائیے نا، کس نے آپ کا ہاتھ پکڑا؟ کس نے آپ کا منہ بند کیا؟ ہاتھ سے پکائیے، منہ سے کھائیے نا، کس نے روکا ہے تمہیں؟ حلال جائز چیزیں کھانے کا اللہ نے حکم دے دیا، لیکن اس کے لیے ایک جو ہے دین کا ایونٹ لیبل لگا کر اس کے نام پر کھانا، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ شب برات کے آڑ میں جو ہے پٹاخے جلانا، دیے جلانا، گھر کو سجانا، لائٹنگ کرانا، درود و فاتحہ کرنا، بڑوں کے نام، مردوں کے نام کی عید منانا، ایک باسن ان کے لیے کرنا۔ دن یعنی زندگی میں جب وہ زندہ تھے تو ایک باسن کھلانے رویا کرتے تھے، تو کھلا میں کھلا، وہ بیٹا کھلائے گا میں کھلاؤں گا، کیا میں ہی بیٹا وہ بیٹا نے میں ہی تیمارداری کروں؟ یہ تو لڑ جھگڑ کر لوگوں کو، ماں باپ کو تو مار دیا، اب مرنے کے بعد خبر پر جا کر ان کے لیے درود و فاتحہ کر کر آ رہے ہیں، گلاب جل چھڑک کر آ رہے ہیں، گلاب کی پنکتیاں، شب بارات 5 سب جو ہے آج کی رات ہے یا کل ہو گئی ہے پتہ نہیں، 15ویں شب، سب جو ہے سفید کپڑے پہن کر صبح ہوتے ہی مرد حضرات قبرستان جا رہے ہیں۔ سال میں 1 مرتبہ قبرستان جانا، 1 مرتبہ یاد کرتے ہو ماں باپ کو، اور جو بھی جتنے بھی لوگ جو عزیز اقارب گزر گئے ہیں، جا کر چراغا جلا کر ان کے نام کا ایک باسن، ایک پلیٹ کھانا دے دیا، تو اللہ اللہ خیر صلاح، نیکسٹ ایئر تک بس آپ کے لیے جو ہے نیکسٹ ایئر پھر آپ سے آ کے ملیں گے، ہم نیکسٹ ایئر پھر آپ کی خبر پر آئیں گے۔ زندوں سے زیادہ مردوں کو بہت ضرورت ہے، ان کے نام پر دعائیں، ان کے نام پر صدقہ و خیرات، ان کے نام پر کھانا کھلائیں، ان کے نام پر پانی کے جو ہے سلسبیل پیدا کریں، یعنی جہاں پانی نہیں کنواں کھدوائیں، چشموں کے لیے چشموں کا اہتمام، مسجدوں کا اہتمام کریے، جہاں دین نہیں مدرسوں کا، جو لوگ جاہل ہیں گمراہ ہیں انہیں صحیح راستے پر لے کر آئیے، اس کے لیے کوئی خاص لیبل لگا کر ایونٹ، آج شب بارات ہے، گھر بھی صاف ہو رہے ہیں، گھر کو تو ہمیشہ صاف کرنا ہے، خود صاف ہو رہے ہیں، کم سے کم 8 دن میں ایک بار تو صحیح جمعے کے دن غسل تو کیا کرو سر سے کم کہہ دیا گیا، ورنہ روزانہ پاکی طہارت، دن میں 5 مرتبہ وضو کا اہتمام کرنا ہے، جس سے انسان کو کلینزنگ اندرونی باہرونی۔ تو
تو گھر کیا سال میں ایک بار آپ کلین کرتے ہیں؟ گھر سال میں ایک مرتبہ ہی اچھے پکوان پکا کر کھاتے ہیں، تو یہ لیبل کیوں لگانا ہے، یہ نام کیوں رکھنا ہے؟ کیا آپ زندگی میں ایک مرتبہ ہی کھاتے ہیں؟ دن میں ایک مرتبہ کھاتے ہیں؟ کتنی مرتبہ ہمارا منہ چلتا رہتا ہے، چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ پیتے رہتے ہیں. اور مردوں کے لیے، بیچاروں کے لیے جن کو تو سخت ضرورت ہے، وہ تو بے بس ہیں، نہ نکل سکتے، نہ مانگ سکتے ہیں، نہ کچھ اللہ کی گرفت میں، اللہ کی چنگل میں ہیں، ان کو تو کتنا ضرورت ہے. اللہ اکبر. ان کے لیے سال میں ایک مرتبہ، یہ کیسی محبت ہے؟ ابا جی سے کیسی محبت، اماں جی سے کیسی محبت. اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ روحیں ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں. بھی ڈرتے بھی ہیں کہ ابا جی بڑے سخت ہیں، کہیں ڈیرا ڈال کر گھر میں روم میں بیٹھ نہ جائے، پٹاخے جلاؤ تاکہ وہ بھاگ جائے. ایک طرف محبت کا بھی اظہار، ان کے نام کے حلوے مانڈے پکا کر خود کھاتے ہو، اور دوسرا جو ہے ان سے ڈرتے بھی ہو. یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا ڈرنا ہے، کیسا دین ہے؟ قرآن مجید نے ہمیں A to Z بتا دیا. اسلام کا مطلب کیا ہے، شادی کیسے کرنا ہے، سب چیزیں بتا دیا ہے. آج ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جسٹیفیکیشنز، پہلن بیٹا، آخری بیٹی، وہ پتہ نہیں پہلی شادی، اللہ نے مال دیا ہے تو مال اس طرح بے تحاشا اسراف کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. اب اس پہ تو جتنی بھی بات کرے کم ہی ہے. تو دین کو اللہ نے تکمیل کر دیا. تو یہ دین کا حضرت، ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کعب بن احبار، وہ کہنے لگے کہ تمہیں کیسی آیت پڑھتے ہو کہ اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس سے عید کا دن، جشن کا دن مقرر کرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت کب کہاں اتری اور اس وقت آپ کہاں تشریف رکھے تھے؟ یہ آیت عرفات کے دن اتری اور ہم اس وقت عرفات کے میدان میں تھے، اور مجھے یاد ہے کہ اس دن جمعے کا دن تھا. بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. تو پھر بتائیے، تو جب اللہ نے نازل کر دیا کہ تکمیل دین کے بارے میں، تو نو ایڈیشنز نو سبٹریکشن. ایک ایسا سیل پیک آپ کے پاس آیا ہے، نہ کوئی باہر کی چیز اندر، اندر کی چیز باہر. تو سیف ہے نا، جب تک آپ کسی بوتل کا کارک نہیں کھولیں وہ سیف ہے نا، کیونکہ کوئی چیز آپ نہیں ڈال سکتے اور اندر کی چیز باہر نہیں. اسی طرح ہمارا دین سیف اینڈ سیکیور ہے. لیکن آج اس میں بدعات، خرافات، پتہ نہیں کس کس کے اقوال زری، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اور اس کو دین کا لیبل لگا کر لوگوں میں عام کر دیا جاتا ہے. آج رات اتنی نمازیں، صلاۃ الالفین، ایک کا پتہ نہیں 100 نماز پڑھیے، 100 رکعت پڑھیے، پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی آج کی رات گناہ معاف، تو کل سے کلین چٹ ہو گئے. آپ کا ریکارڈ ہو گیا، تو پھر اب کل سے آزاد آپ، کیونکہ پھر نیکسٹ ایئر جب شب بارات آئے گی نا، تو پھر اس دن کلیئر آؤٹ کر لیں گے نا اکاؤنٹس. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے ہر دن، ناٹ اونلی شب بارات کے دن، 15 شعبان کو نہیں، ہر دن اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو اس وقت میں وسع سے رہوں. اس لیے کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے رکھے. اب ہمارے لوگ شعبان، 15ویں شعبان، اب اتنے چھوڑی محنت کر سکیں گے کہ پورا مہینہ روزہ رکھنا؟ اللہ اللہ، یہ تو ہم سے ہوگا ہی نہیں. آنکھوں کے اندھیری آ جائے گی، کمزوری آ جائے گی، چکر آ جائے گی، گر پڑیں گے. محنت والے کام مت بولیے ہمیں. 15ویں شعبان کا حلوے مانڈے بنا کر، مرغن غذائیں بنا کر افطاری کریں گے، گھروں کو سجائیں گے، اماں جی ابا جی کے نام پر درود و فاتحہ کی جو ہے پلیٹ نکالیں گے. اللہ اللہ، خیر صلی اللہ. یہ ہے ہمارا دین. ہم نے ہر جگہ دین کو ڈائلیوٹ کر لیا، بہت آسان کر لیا ہے. جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ دین کیا ہے، اس کی اہمیت تمہیں کیا پتا ہے؟ آج جو بھی تم کر رہے ہیں، کہتے ہو کہ یہ دنیا کا کام، یہ دین کا کام. دنیا کے معاملات میں کر سکتے ہیں، کس نے کہا؟ تم تجارت کرتے ہو، جو کہاں جس سیٹ پر بیٹھے ہو، تو امانت داری اس میں نہ جو ہے آپ آفس کا ٹیلی فون پرسنل کام کے لیے، آفس کی جو ہے اسٹیشنری پرسنل کام کے لیے استعمال نہیں کرو گے. یہ ہے دین. دنیا کے کاموں کو ہی دین کے لبادہ پہناؤ گے، دین کے انڈر، اسی رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر کرو گے، تو پھر یہ جو ہے دین بن جائے گا. دین کوئی الگ نہیں. جیسا انہوں نے پالیزم، کرسچینٹی کو الگ کر دیا نا، ان کے نزدیک دنیا الگ ہے، دین الگ ہے. چرچوں میں جب تک رہتے ہیں وہ دینداری، روحانی تقویت. چرچ سے باہر آ گئے تو پھر وہ آزاد گناہ کریں، کیونکہ یہاں عیسیٰ ابن مریم ہمارے گناہوں کا بوجھ لے کر چلے گئے، ہم آزاد ہیں. تو ہمارا دین ایسی تعلیمات نہیں دیتا.
गुनाह हो गया फौरी ऑन द स्पॉट तौबा इस्तग़फ़ार किया करो, दरवाजे खुले हुए हैं, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्शने के लिए तैयार है। नदामत शर्मिंदगी के साथ अल्लाह के हुजूर हाजिरी दे दो। अल्लाह ने वाज़े कर दिया, ये तो सब कुछ नहीं करेंगे, बस अपने मर्जी का दीन, अपने मर्जी के तौर तरीक़े। अल्लाह ने यहाँ पर वाज़े कर दिया, दीन पर, शरीयत पर जोर दिया गया है इस सूरे में। मुख्तसर सा सूरा है, 53 आयतें, 5 रुकूआत पर मुश्तमिल है। 1 से लेकर 9 तक असमत बारी ताला, 10 से 26 गलबे दीन के लिए जिद्दोजहद करने की ताकीद, 27 to 35 अल्लाह की नेमतें और कुदरतें, 36 to 43 गलबे दीन के लिए जिद्दोजहद करने वालों के औसाफ, मुजाहिदीन के औसाफ क्या है, 44 to 48 गलबे दीन की जिद्दोजहद से गुरेज करने वालों का अंजाम क्या है, जो ये काम नहीं करते उनका अंजाम क्या है, 49 to 53 असमत बारी ताला। तो जो भी बातें हैं जो बता दी गई असमत बारी ताला दीन के हवाले से ही है। तो ये देखिए बहुत अहम तरीन सूरत है, कुरान मजीद का हर सूरा ही अहमियत है, लेकिन दीन के एतबार से हमारे मिसकंसेप्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये तमाम चीज़ों को दूर कर दिया गया है। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर हम सूरह की इब्तिदा करते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम ऐन सीन क़ाफ, 2 आयतों पर मुश्तमिल 5 हुर्फ़ मुक़त्तात है। हामीम पहली आयत मुकम्मिल, ऐन सीन क़ाफ दूसरी आयत मुकम्मिल। कज़ालिका यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। हामीम ऐन सीन क़ाफ हुर्फ़ मुक़त्तात, जहाँ हुर्फ़ मुक़त्तात किताब के बारे में, किताब के बारे में एतराज़ यानी कुरान के बारे में एतराज़, तो अल्लाह ने इसकी पेशिंगोई कर दी, जिसके अल्फ़ाबेट्स हामीम ऐन सीन क़ाफ तुम्हें नहीं पता, इसके बारे में तुम जो है तरह तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकंसेप्शंस तुम्हारे दिलों में, जहनों में चैलेंज किया गया कि इस जैसी एक किताब लेकर आओ, अगर नहीं लेकर आ सकते हैं तो उनके लिए जहन्नम है, वाज़े कर दिया गया। दूसरी ये बात वाज़े कर दी गई कि ये किताब हक़ के साथ आई है, हक़ के साथ नाफिस होकर ही रहेगी। ये मक्के का इब्तिदाई दौर है, वहाँ पे तो मारपीट हो रही है, सोशल बाइकाट हो रहा है, हिजरतें हो रही है। उस दौर में ये सूरे में पेशिंगोई कर दी गई कि ये हक़ के साथ आई है, नाफिस होकर रहेगी, फतो नुसरत मिलकर रहेगी, मुसलमानों को कामयाबी हासिल होकर रहेगी। तो ये बात तो समझ में आने वाली नहीं है। हालात तो देखो, मारपीट हो रही है, अभी आयतें नाजिल हो रही कि कामयाब, अल्लाह ताला पेशिंगोई दे रहा है, नाजिल होकर रहेगी। 2 बातें हक़ के साथ आई है और ये नाफिज होकर रहेगी, इसके आगे से पीछे से कोई बातिल दाखिल नहीं हो सकता। और चैलेंज कर दिया गया, इस जैसी एक किताब लेकर आओ। इस अगर किताब नहीं, एक जैसा एक सूरा, कम से कम 10 आयतें, 3 आयतें नहीं ला सके, ता क़याम क़यामत तक नहीं ला सकेंगे। अल्लाह का चैलेंज है। और इसी तरह गालिब और हकीम की तरफ से और तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों की तरफ वही करता रहा, यानी ये कलाम जैसा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर अल्लाह ताला वही के ज़रिए नाजिल करता है, इसी तरीके से अल्लाह आपसे पहले गुजरे हुए रसूलों पर भी वही, उनकी तरफ भी वही करता रहा। अब अल्लाह ताला को ये क़ानून अहकामात देना है ना, तो पहले अपनी अज़मत, अपनी बड़ाई को अल्लाह वाज़े करता है। तो ये जो है सूरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कर ये आयतें रसूल अल्लाह से खिताब करते हुए दरअसल आपकी मुखातिबीन को, जो आपके सामने जो लिसनर्स हैं ना, मक्के के दौर के लोग थे, मुखातिबीन को बताया जा रहा है कि ये मज़ामीन, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की जा रही है, इसी तरह आपसे पहले आने वाले अंबिया कराम को भी वही किया गया था, वही की जा चुकी है। कज़ालिका लफ्ज़ आया है, कज़ालिका, तो इसी तरीके से जैसे आप पर वही की जा रही थी, इससे पहले अंबिया पर भी हमने वही किया है। इशारा वही की एकसानियत की तरफ है, यानी अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया और रसूल को उन्हीं की बातों की तालीम दी, उन्हीं बातों की जिनकी तालीम आपको दी जा रही है। जो दीन आपको दिया गया वही दीन पिछले अंबिया को भी दिया गया, अल्लाह ने वाज़े कर दिया है। और लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अलियुल अज़ीम, उसी का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, बहुत बुलंद बाला, बहुत अज़मत वाला है। तकादुस समावातु यतफ़त्तरना मिन फ़ौक़िहिन्ना, करीब है कि आसमान फट पड़ जाए,
یعنی آسمان فرشتوں سے کچا کچ بھرا ہوا ہے. اتنے بڑے اجتماع کی وجہ سے آسمان پھٹنے کے قریب ہے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی بالش پر بھی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ ہو نہ یا قیام میں مصروف نہ ہو. سورہ مدثر میں بھی آتا ہے فرشتوں کی تعداد کثرت تعداد سے متعلق بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے رب کے لشکروں کے بارے میں سوائے خود اس کے کوئی اور نہیں جانتا. تو فرشتے کتنے ہیں کیا ہے اس اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے. اس کی ان گنت ان لمیٹڈ مخلوق ہیں یہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور زمین میں جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. سورہ مومن میں بھی پڑھ کر آئے ہیں نا. حاملین عرش کے فرشتے اللہ کی حمد و ثنا تسبیح پاکی بیان کر رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور دعا کے ساتھ اہل ایمان کے لیے بھی مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ ہی بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو مددگار بنا رکھا ہے، اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اللہ ان پر نگران ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ معبود، یہ فرشتے جن کو زنانہ لباس پہنا کر زیوروں سے آراستہ کیا گیا، خدا کی بیٹیاں قرار دیا گیا، ان کا یہ عقیدہ ازمپشن، وہ یہ خیال گمان رکھا کرتے تھے کہ یہ معبود شفاعت کریں گے، ان کے ذریعے سے انہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ان کے سارے کام افعال کی نگرانی کر رہا ہے، ان کے نامہ اعمال تیار ہو رہے ہیں، ان کا محاسبہ ہو کر رہے گا اور مواخذہ کرنا اسی کا کام ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف یہ قرآن عربی. اللہ نے عربی میں کیوں قرآن کو نازل کیا؟ کیونکہ مخاطبین عربی زبان کے ماہر تھے، عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، مکے میں نازل ہو رہا تھا تو ان کی زبان عربی میں. اس لیے اللہ نے، اگر اللہ کے نبی اس زمانے میں ہوتے، کوئی اور زبان ہوتی تو اسی زبان میں نازل کرتا. ایک سٹینڈرڈ لینگویج بتا دیا گیا. قرآن کی وجہ سے عربی آج بھی سٹینڈرڈ ہے. 58 ممالکوں میں بولے جانے والی جنت کی زبان، رسول اللہ کی زبان، قبر میں سوالات جو کیے جائیں گے، فرشتوں کی زبان عربی ہے. عربی اس لینگویج سیکھنا چاہیے. اسی کے لیے گرامر سکھایا جاتا ہے. تمام میننگز کے قرآن عربی میں نازل کیا گیا ہے. تو وداؤٹ اینی ٹرانسلیشنز آپ اس کو عربی میں ہی سمجھ سکتے ہیں، اللہ یہ کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، گرامر سیکھنا پڑے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ ان کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے جو ہے انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم کو ان کے حوالہ دار نہیں بنایا گیا. ہاں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کی مرکز ام القرآ، کس کو کہتے ہیں ام القرآ؟ مکے کے، ومن حولہ ان کے اطراف میں رہنے والوں کے لیے، وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ ڈرائیے، وان کریے، جمع ہونے کے دن سے ڈرائیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ایک گروہ جنت میں جاتا ہے تو دوسرا گروہ دوزخ میں جائے گا. جو یہ بات کو مان لے گا، قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے، اس کو وان کر رہے ہیں اور ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. جو مان لے گا جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں اس کو واضح کر دیا. اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. اللہ کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ امۃ واحدۃ ولکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا. رحمت کا مطلب وہی بھی ہے، نبوت بھی ہے، رسولوں کے لیے بھی ہے، اسلام کے لیے بھی ہے، ایمان کے لیے بھی ہے، ایمان لانے والوں کے لیے بھی ہے، جنت میں جو داخل ہونے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے. یہ تمام معنی آ جاتے ہیں. اللہ جس سے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، یعنی نبوت دیتا ہے، انبیاء کی حیثیت سے چن لیتا ہے، جنت دیتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ تمام معنی اس میں آ جاتے ہیں.
والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، ظالموں کا نہ تو کوئی ولی نہ تو مددگار ہے۔ کیا یہ ایسے نادان ہے کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا؟ ولی تو اللہ ہی ہے، فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلافات ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کیا جو ہے قتل کر دیے گئے یا صلیب پر چڑھا دیے گئے یا آسمانوں پر اٹھا دیے گئے؟ ہر ایک کا ایک ایک عقیدہ ہے نا، لیکن اسلام کا عقیدہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، قرب قیامت کے قریب امام مہدی کے دور میں وہ نازل وہ اتریں گے، خنزیر کو ختم کر دیں گے، دجال کو ختم کر دیں گے۔ اللہ نے واضح کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کو موت نہیں آئی، پھر 40 برس رہیں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو موت دے گا۔ یہ تو ہمارا اسلامی عقیدہ ہے۔ لیکن دوسروں کا عقیدہ دیکھ لیجئے، نہیں صلیب پر چلا دیے گئے، کروسیفائی کیے گئے، کوئی کہتا ہے اور جو ہے کروسیفائی کر کر غار میں رکھ دیا گیا، وہاں زندہ کیا گیا آسمانوں پر۔ نہیں، قرآن حق بات سچ بات دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اختلافات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا جو ہے جسم ہے، نور ہے اسی لیے آپ کا سایہ نہیں۔ اگر نور ہوتے تو جنگ احد میں کیوں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوتے، کیوں آپ کا خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور آپ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ آپ کو بھی تکلیف ہوئی۔ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو تکلیف دی؟ اور جب 10ویں نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو لہو لہان ہو گئے، اللہ سے رقت کے ساتھ اللہ سے دعا کی۔ اگر نور ہوتے تو دیکھیں فرشتے نورانی نا، ان کے کوئی خواہشات نہیں، ان کے کوئی ایمز نہیں، کوئی مقصد نہیں، ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، حمد و ثنا، تسبیح بجا لانا، دیٹس آل۔ ان کے اندر ایموشنز فیلنگز نہیں۔ آپ کے اندر ایموشنز فیلنگز نہیں۔ آپ کی جب بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تو آپ کس طرح غمزدہ ہو گئے؟ آپ کی نرینہ اولاد کا جو ہے بچپن میں انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے اشکبار، ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کی بطن سے تھے ان کی روح پرواز ہو رہی ہے، اس وقت وہ چھوٹا بچہ آپ کے گود میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کا نبی روتا بھی ہے؟ ہاں، رونا، آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ رحمت کی نشانی ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسے کلمات ناشکری کے، اللہ کے ساتھ گلے شکوے کے شکوہ نہیں کریں گے۔ بات تو یہ ہے نا۔ تو اس طریقے سے مختلف یعنی عقیدوں میں بٹ جانا اور اختلاف میں مبتلا ہو جانا، کیونکہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اسی لیے ان اختلافات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کرتا ہے کہ انہیں ڈراؤ اس دن سے، وَتُنذِرَ الْيَوْمَ۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ 2 کتابیں کیا ہیں؟ تو ہم نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول، ہمیں پتہ نہیں، الا یہ کہ آپ ہمیں ان کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کتاب کے بارے میں جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، اس میں اہل جنت کے نام اور ان کے آبا اور قبائل کے نام ہیں، پھر ان کے آخری انسان پر اسے ختم کر دیا گیا ہے اور اس میں کبھی بھی اب اضافہ یا کمی نہیں کی جائے گی۔ پھر رسول اللہ نے بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ اہل دوزخ کی کتاب ہے، اس میں ان کے نام اور ان کے آبا قبائل کے نام ہے، پھر ان کے آخری انسان پر اسے ختم کر دیا گیا ہے، ان میں کبھی بھی کوئی اضافہ یا کمی نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ ایسا معاملہ ہے جس سے فارغ ہو گیا ہے تو ہم عمل کس لیے کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درست رہو، قریب ہو جاؤ، اہل جنت کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر ہوگا، خواہ اس کے لیے کیسے ہی عمل کیے ہو، اہل دوزخ کا خاتمہ اہل دوزخ کے عمل پر ہوگا، خواہ اس کے کیسے ہی عمل کیے ہوں۔ پھر رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اسے بند کر کر فرمایا تمہارا رب عز و جل بندوں سے فارغ ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے دائیں ہاتھ سے اشارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اسے پھینک دیا اور فرمایا قریب فی الجنتی، ایک فریق جنت میں ہوگا۔ پھر آپ نے بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اسے پھینک دیا اور فرمایا فریق فی السعیر، ایک فریق جہنم میں ہوگا۔ اس کو ترمذی، نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔
تو لہٰذا اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اللہ چاہتا تو کن کہتا سب ایمان لے کر آتے, تو بھی رسولوں کو بھیجنے کا یہ تمام بکھیڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں نا. اللہ کن کہہ دیتا سب کے سب مسلمان. چلیے اب آخری نبی کے ذریعے تمام مشرکین مکہ کو کن کہہ دیتا تو بتائیے سب اسلام لے کر آتے, تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑتی. کیا صحابہ کو جو ہے پرسیکیوشن سہنا پڑتا؟ کچھ نہیں نا. تو پھر امتحان کاہے کا رہا؟ اللہ نے اس دنیا کو امتحان کے تحت پیدا کیا. کون پاس کون فیل. ایکم احسن عملا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہ موت اور زندگی کا کھیل یہ اس لیے رچا ہے, یہ دنیا اس لیے رچی ہے, اللہ نے کائنات اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون وبالآخرۃ ہم یوقنون. یوقنون کسے آخرت کے دن پر جزا اور سزا پر یقین ہے. اس کے لیے تو اللہ نے یہ تمام ایک امتحان کے طور پر جو ہے یہ کائنات کو بنایا ہے. اور رہے پرہیزگار لوگ نیک متقی, وہ تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں, اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعوکم فی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. آسمان اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے, اسی طرح جانوروں میں بھی اس کے ہمسن جوڑے بنا دیے, اور اسی طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں, کوئی نہیں. کمثلہ شیء, اللہ کا کوئی آپ ایگزامپل سیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. وہ تو نور ہے, اس کا یہاں تو کوئی کر ہی نہیں سکتا, اس کے بارے میں کوئی بول ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کی جو ہے تردید فرمائی جنہوں نے اس کے سوا غیر اللہ کی پوجا پرستش کر رہے ہیں. تو اللہ واضح کرتا ہے دیکھو کس طرح ہم نے تمہیں بنایا, تمہارے ہی اندر تمہارے ہی ہم جنس کے ہم نے تمہارے جوڑے بنائے, جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. اللہ کی قدرتیں انعامات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور 13ویں آیت بہت اہم ترین آیت ہے. شرع لکم من الدین, اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو جو بھی آسمان اور زمین میں کائنات میں جو بھی ہے اللہ کے ہیں. زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہے. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے, جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے, علم کے بنا پر وہ کمی بیشی کرتا رہتا ہے. شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ کو دے چکے ہیں. اس کی تائید کے ساتھ اس کو قائم کرو اور اس دین کو اس میں تفرقہ نہ ڈالو. اللہ اکبر. اللہ نے واضح کر دیا. شرع کا مطلب کیا ہے؟ راستہ بنانے کے ہیں. اصطلاح میں اس کا جو ہے طریقہ کار, ضابطہ, قاعدہ مقرر کیا ہے. یعنی شرع لکم تمہارے لیے ایک راستہ, ایک طریقہ کار اللہ نے مقرر کیا ہے. من الدین کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ کار, اللہ کی شریعت, اللہ کا قانون. اللہ تعالیٰ کو جو چیز جیسی پسند ہے اس نے حکم دے دیا ہے, یہ فائنلائز ہو چکی ہیں, اب اس میں تفرقہ نہ ڈالو. یہی دین کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی دیا ہے. اے نبی, ہم آپ کی طرف جو ہے وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں جس کی ہدایت ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ کو بھی دے چکے ہیں. اس کی تائید کے ساتھ کہ قائم کرو اس کو. اقیم الدین, یہ کیوں آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ نافذ کرنا ہے. آج کس کا حکم ہے؟ ان تمام ادیان پر 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہم ترین آیت کو دہرایا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون وکفی باللہ وکیلا. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو قائم کرے, تمام ادیان پر غالب کر دے. کتنا ہی مشرکوں کو, کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو جائے, اللہ کافی ہے تمہارے لیے. یعنی اس دین کو غالب کرنا ہے, نافذ کرنا ہے. اللہ اکبر کا مطلب اللہ بڑا ہے. پارلیمنٹ میں بھی اللہ بڑا, اور جو ہے وائٹ ہاؤس میں بھی اللہ بڑا ہونا چاہیے, مسجدوں میں بھی, گھروں میں بھی, بازاروں میں بھی.
اللہ بڑا ہونا چاہیے، اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے، زمین اللہ کی، ہم اللہ کے بندے، تو پھر کس کا حکم؟ اللہ کا ہی نا۔ ہم کہتے ہیں نا میرا گھر تو میرا حکم، تو پھر اللہ کا، یہ کائنات اللہ کی، یہ زمین اللہ کی، ہم اللہ کے، تو حکم کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہی نا۔ آج ہم نفس کے غلام، خاندان کے یعنی رواجوں کے غلام، کسی اور کے غلام بن گئے ہیں، ہم ذہنی غلام بن گئے ہیں ہم۔ سوچی تو صحیح، اس پر بہت بات کی جا سکتی ہے، بہت اہم ترین آیت ہے۔ دین کو نافذ کرنا، دین پر عمل کر لو نہیں حکم دیا، یہاں پر دین پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے لباس دیکھ لیجئے، ہمارے کھانے پینے دیکھ لیجئے، ہمارے طور طریقے دیکھ لیجئے، کوئی چیز ہے کسی نوک اینڈ کارنر سے ہم مسلمان نظر آتے ہیں؟ مسلمان جیسے نام تو رکھ لیے ہیں، کیا مسلمانوں جیسے کام ہے ہمارے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں نازل کیا، کیوں امت وسط بنایا، کیوں خیرہ امت بنایا؟ اس دین کو نافذ کرو۔ اس کے کانسٹیٹیوشنز کہاں ہیں؟ رولز ریگولیشنز قرآن میں ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے، ہنگامہ ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود، ہیں کہیں مسلمان موجود بھی؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج یہود شرماتے ہیں ہمیں دیکھ کر، ہمارا کلچر، ہمارا لین دین، ہمارے طور طریقے، ہمارے رسم و رواج دیکھ لیجئے۔ اللہ نے دین دیا، ہمیں شریعت دی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے دین شریعت میں کسی کی مداخلت نہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹرپل طلاق، اس کے بارے میں شوشا، حجاب کے بارے میں، نقاب کے بارے میں، اسکارف کے بارے میں۔ کیوں؟ دین ہمارے اللہ کا دیا ہوا، تو آج ہم بودے ہیں، بزدل ہیں، اس کا جو ہے ہم مخالفت نہیں کر سک رہے ہیں۔ ہم مان رہے ہیں، کیا کریں، ان کی حکومتیں مجبور ہیں، فلانا ہے، ڈمکا ہے، ٹنکا ہے، پتہ نہیں۔ اگر یہ نافذ کرنے کے لیے ہر گھر کا بچہ، بڑا بوڑھا، مرد عورت قرآن کو اپنے 6 فٹ کے جسم پر نافذ کر لیجئے، اپنی پرسنل لائف، پرائیویٹ لائف، پبلک لائف، ہر ایک میں اس کو نافذ کر لیجئے، قرآن خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ لین دین میں آپ جہاں جس سیٹ پر بیٹھے ہیں، نو رشوت اور جو ہے نو انٹرسٹ پر آپ اس کی بیسس پر آپ کام کریں گے، لین دین کریں گے، کاروبار کریں گے، الحمدللہ آپ نے قرآن کو اپنے اوپر نافذ کر لیا۔ شادی بیاہ کے موقع پر نو لین دین، کچھ نہیں، لڑکی والوں پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ جا کر 500 کی دعوت تو 1000 کو لے کر جاتے ہیں، کھانا کم پڑ جاتا ہے، لوگوں پر جو ہے پریشرائز کرنے لگتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، سسرال کی عزت نہیں کی گئی، ساس کی نہیں کی گئی، یہ زندگی بھر یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اسلام کے مطابق مسجد میں نکاح ہوگا، رخصتی عمل میں آ گئی، ہر انسان اپنے استطاعت کے مطابق مہر دے گا، اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ نہ کاغذ قلم کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی کے یعنی چارہ نے اٹھنی کا بھی خرچہ نہیں، سمپل شادی کریے۔ لیکن دیکھ لیجئے یہ اللہ کا دین کتنا آسان ہے، اللہ کی شریعت کتنی آسان ہے، تم نے اس پر مصیبتیں ڈال لی۔ یہ جو زنجیریں، بیڑیاں تم نے اپنے توق، اپنے گلے میں، اپنے ہاتھوں میں، بیروں میں ڈال کر تم جکڑ گئے ہو، اس لیے آج ہر ایک جو ہے مخروص قرضدار بن گیا ہے۔ اب وہ قرضداری کی فکر رات دن گھلتا جا رہا، ڈپریشن، فرسٹریشن اور کیا بی پی، ہائپر ٹینشن، سٹریس، پتہ نہیں۔ بچوں کے لیے چھوڑ کر جانا ہے جائیداد، ان کے لیے بناتے جا رہے ہیں، پھر لون لیا، پتہ نہیں، یہ سب بکھیڑا ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اب دلدل میں گھس گئے ہیں، نکلتے کیسا؟ ابھی بھی وقت ہے، توبہ استغفار، جو چیز جہاں تک ختم کر دیجئے، جتنا آپ نے کیا بس۔ لیکن نہیں، اب تو کیے ہیں نا، بس کوئی بات نہیں، کر دیں گے، اس کے بعد سے توبہ کر لیں گے، پتہ نہیں توبہ کا موقع ملے گا یا نہیں۔ یہ لیم ایکسکیوزز، یہ جسٹیفیکیشنز مت دیا کرے۔ اللہ واضح کرتا ہے دین کو قائم کرنا، وہ شریعت، وہ نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین صحابہ کو دیا، بغیر تعصبات، بغیر پریجوڈیس والا، بغیر مسلکوں کا دین، وہ دین آج ہمیں ضرورت ہے، وہ دین ہمیں نافذ کرنا ہے، اس دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے، اس دین کو قائم کرنا ہے اپنے اوپر، اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے ادارے، ماحول، معاشرے، ملک اور دنیا میں۔ اب اس کے لیے جد و جہد ایٹ موسٹ ایفرٹس ہمیں کرنی ہے۔
ان مشرکون کو سخت ناگوار ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو اس قرآن کی طرف۔ اللہ نے واضح کر دیا نا، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ تمام ادیان پر، دین کی جمع ادیان، تمام مذاہب پر، بدھزم پر، ہندوازم پر، کرسچینٹی پر، یہودیت پر، سب پر اس کو غالب کرنا ہے، تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، چاہے مشرکین کو، کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو جائے۔ تو اے نبی، یہ آپ جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں، ان مشرکین کو جو ہے آپ جو دعوت دے رہے ہیں بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ دس از دا سیکرٹ آف لائف۔ دنیا میں آپ سکون، اطمینان، امن چاہتے ہو، اسلام میں امن ہے، سلامتی کا راستہ ہے اسلام، دین کا راستہ سچا اور حق کا راستہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ راستہ ہے۔ اللہ اس راستے کی طرف انہی کو رہنمائی کرتا ہے جو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ سیکرٹ آف دا سی ایک سیریز دیکھے، اس میں کہ یعنی سیکرٹس کیا کیا ہیں۔ اب وہ جس کے اندر غوطہ کرے گا، غوطہ زنی کرے گا، اس کی ڈیپتھ میں جائے گا، وہ سیپی، موتی، لولو مرجان، وہ سب ہیرے جواہرات لے کر آئے گا۔ یہ اوپر سطح پر جو تیرنے والوں کو کچھ نہیں ملے گی۔ اسی طرح نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں، اسی لیے بودے بزدل بن چکے ہیں، دوسرے ہم پر غالب آ گئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کام کو، اس ذمہ داری کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول کی طرف سے ذمہ داری حجۃ الوداع کے وقت ہمارے کندھوں پر عائد کر دی گئی۔ اللہ کی طرف سے یہ شریعت، اللہ کا حکم ہے، اس کو نافذ کرو۔ انقیم الدین ولا تتفرقوا، اس میں تفرقے مت ڈالو۔ آج حکومتوں کے چیلے چپاٹے اور مفادات، دنیا کی سٹیٹس، موٹر، بنگلہ، گاڑی، شہرت، نام، نمبرز، سبسکرائبرز، لائکرز، پتہ نہیں فینس، ان کے لیے کمپرومائز دین کے ساتھ، غلط فتوے، کوئی بات نہیں، یہ بھی چلتا، وہ بھی چلتا، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح۔ اتنی ریجیڈیٹی نہیں۔ اب آج کے دور میں تو اتنا اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے گا، ذرا لیننسی دینا ہے، تھوڑی چھوٹ دینا ہے۔ سورہ کافرون میں اللہ نے رسول اللہ کو کیا وارن کر دیا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین، دین کا مطلب طریقہ کار، سسٹم آف لائف، تمہیں مبارک ہو، میرا دین مجھے مبارک۔ تو پھر یہ سب چیزیں ہم بھول بیٹھے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی تجارت، اپنی اپنی دنیا بٹورنے، سنوارنے، سجانے میں مشغول ہو گیا ہے کہ اس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا ہمیں۔ تمہاری قسمتیں لکھ دی گئی تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ ہاں، کوشش کرو، کفایت شاری، قناعت پسند، جو مل گیا الحمدللہ، ایک وقت کا کھانا مل گیا الحمدللہ۔ کل کس نے دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز آخری نماز سمجھ کر پڑھا کرتے تھے کہ میری زندگی کی آخری نماز پتہ نہیں عصر کی ملے گی یا نہیں، مغرب کی ملے گی یا نہیں۔ ہم تو 100 سال کے پلاننگ، پروگرامنگ، یہ بچوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے، لندن، امریکہ، کینیڈا کے ویزے لو، وہاں سے کماؤ، سوئس بینکوں میں جماؤ، اگر یہاں سے دھکا مار کر نکالا جائے تو وہاں جاؤ، وہاں سے دھکا مار کر نکالا جائے تو فٹ بال کی طرح، گیند کی طرح ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھرتے رہو، تو پیسہ ہوگا تو پھر سیف اینڈ سیکیور نا۔ کتنی بھی چلے جاؤ کہیں بھی، کیا موت سے بچ سکو گے؟ اللہ کی پکڑ سے بچ سکو گے؟ کوئی ویزا، کوئی زمین تمہیں جائے پناہ نہیں دے گی اگر تم یہ اللہ کا دین کو نافذ کرنے میں جد و جہد نہیں کرو گے۔ اللہ نے واضح کر دیا۔ لوگوں میں جو تفریقہ رونما ہوتے ہیں، اس کے بعد جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تمہارا رب پہلے ہی یہ فرما چکا تھا کہ ایک وقت مقررہ تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا فیصلہ چکا دیا جائے گا، ہر انسان کی زندگی، قوموں کا تباہ و بربادی کا وقت۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑا اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کے بارے میں شک و شبہ، اسی طریقے سے اہل کتاب کو بھی جب کتاب دے دی گئی، تورات اور انجیل، اس سے ان کو بھی یہی حکم دے دیا گیا کہ اس کتاب کے مطابق عمل کرنا ہے، شریعت کے مطابق۔
لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ پیٹ پیچھے ڈال دیا. اللہ نے ان کو ڈسکارڈ کیا، ہٹایا، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا اور نئی امت تشکیل میں لے کر آئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ. تمہیں خیر امت وسط کیوں بنایا؟ اس کام کے لیے، اس دین کو نافذ کرنے کے لیے، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، اس کتاب کو عام کرنے کے لیے. چونکہ حالات اب پیدا ہو چکے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اس دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو. فَدْوُ وَاسْتَقِمْ. دین میں استقامت بہت ضروری. استقامت کا مطلب فارمنس. یہ موڈ سپنگس نہیں ہونا چاہیے. جب جی چاہا آ گئے، جب جی چاہا چلے گئے، جب جی چاہا موڈ رہا کام کر لیا، جب جی چاہا کام چھوڑ دیا، جب جی چاہا کانٹیکٹ میں رہے، جب جی چاہا کانٹیکٹ ختم کر دے. یہ کرتے ہیں نا، جب جی چاہا نماز پڑھ لیا، جب جی چاہا نہیں پڑھا. کوئی ہے پوچھنے والا ہمیں؟ ہے یا نہیں بتائیے. لیکن دین کیا چاہتا ہے؟ استقامت. استقامت کے ساتھ وہی لوگ جمع رہیں گے جنہیں ان باتوں کا اندیشہ ہوگا. کل اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا. اس ذمہ داری کا احساس ہوگا، جس سے اس امانت داری کا احساس ہوگا، جس کو نبی سے محبت، اپنے رسول سے محبت، رسول کا چھوڑا ہوا کار رسالت کا کام ہے. یہ ذمہ داری اللہ نے مجھ پر عائد کیا، مجھے امت مسلمہ میں شامل کیا ہے. اللہ کے طرف سے میں چنا ہوا بندہ ہوں. ہر مسلمان فرد، مرد اور عورت یہ سمجھے گا، یہ ذمہ داری احساس اپنے اندر پیدا کرے گا، تبھی استقامت آئے گی. ورنہ آج دیکھیے کوئی آئے نہ آئے، نماز پڑھے نہ پڑھے، کوئی پنشمنٹ ہو رہا ہے کسی کی طرف سے، گھر کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، نتھنگ. تو پھر اللہ نے انسانوں کو آزادی اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ اللہ کی نافرمانی کرے. پاور بھی دے دیا گیا اور اس کے ساتھ آزادی بھی دے دیا گیا، لیکن اس کا غلط استعمال نہ کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا اس دین کی طرف. نمبر 1 آپ کا کام اس دین کی طرف دعوت دیجئے. نمبر 2 استقامت کے ساتھ جمے رہیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پریشر میں مت آیا کرے. اتنا پریشرائز کیا کرتے تھے. کبھی کبھار ہم کسی کی پریشر میں آ کر گناہ کا کام کر لیتے ہیں نا. کیا کریں، بیٹی اتنا بول رہی تھی تو چلے گئے کچھ کام کرنے کے لیے، فلانے کو خوش کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم، آپ کو جس کا حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیے. ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کریے، ان کی باتوں میں مت آئیے، ان کی باتوں پر کان نہ دھریے. ان سے کہہ دو اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے اس پر میں ایمان لایا. اللہ ربنا و ربکم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے. یہ ہے ہر نبی کی، ہر انبیاء کی دعوت. یہی کلمات انہوں نے کہا، میرا رب اور تمہارا رب بھی ایک ہی ہے، اسی رب کی طرف میں دعوت دیتا ہوں. یہ کتاب جو بھی احکامات مجھ پر نازل کیے جا رہے ہیں حق کے ساتھ ہے. میں اس پر ایمان لے کر آیا، میں اس پر ڈٹ کر رہوں گا، جمے رہوں گا استقامت کے ساتھ، اسی پر میں عمل کرتا رہوں گا. تمہارے درمیان میں اس لیے بھیجا گیا ہوں انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر. اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا، اسی کی طرف سب کو جانا ہے. جب پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا. ہار جیت کا دن کہہ دیا جاتا ہے تغابن. قیامت کا ایک اور نام تغابن، ہار جیت کا دن ہے. اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، مسلمان یعنی جب ایمان لے کر آ رہے تھے، جو صحابہ اکرام دین میں داخل ہوا کرتے تھے، جب داخل ہو رہے تھے تو کس طریقے سے گھر والوں نے پریشرائز کیا تھا. گھروں سے نکال دیا گیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیسے طرح کے فزیکل پرسیکیوشن دی جا رہی تھی. اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کو حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر ان کا غضب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے یہ جو بھی لڑ رہے نا دین کے معاملے میں، ہم صحیح تم غلط، یہ تو کل فیصلہ ہوگا. نمبر 2 اللہ نے واضح کر دیا ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر ان کا غضب ہوگا، ان کے لیے سخت عذاب ہے. 4 باتوں کی وضاحت کر دی گئی ہے.
اور اللہ کون ہے؟ کس نے کتاب نازل کیا؟ اس کی عظمت، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ کتاب کیوں نازل کی گئی ہے؟ یہ قرآن جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، جن کو ہم پکڑے ہوئے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان، میزان کس لیے؟ ترازو کس لیے؟ حق کے ساتھ فیصلہ، حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں، بندوں کے درمیان، بیویوں کے درمیان حقوق، بچوں کے درمیان عدل و انصاف، رشتہ داروں کے درمیان، ان تمام کے برابر طریقے سے تمہیں حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ نے میزان اور یہ کتاب کے ذریعے سے وَيُدْرِكَ لَعْلَ السَّاعَةُ قَرِيبٌ، جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس لیے جلدی مچا رہے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ مومن اور کافر کی مثال اللہ سمجھاتا ہے۔ مومنوں کو یقین ہے اور اس سے ڈرتے ہیں، آ جائے گی قیامت، وہ تو قیامت کبریٰ ہوگی، صغریٰ موت کے ساتھ، ملک الموت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ تو جو جس کو یقین ہے ان تمام، یعنی مرنا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور قیامت قائم ہوگی، تو اس سے ڈرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ یقیناً آنے والی۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں، اب جتنے بھی ادیان ہیں دیکھ لیجئے، ہندوتو ہے، گوتم بدھ کے ماننے والے، عیسائی ہیں، یہود ہیں، سب کا عقیدہ آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ مریں گے، ایک تو ہے کہ ہم جی کر ہی نہیں اٹھیں گے۔ ہندوت میں کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ 7 جنم ہے، پنرجن، اس جنم میں اچھے کام کریں گے تو اچھی روحیں بن کر انسانوں کی انسانوں کے اندر ڈال دی جائے گی، برے کام کریں گے تو کتا بلی کی شکل میں ہوں گے۔ 7 جنم کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ریبرتھ، ان کے کتنے 7 جنم، پنرجنم ہے۔ ہمارا تو نہیں، بس ایک بار زندہ، ایک بار مرنا۔ اب اس کے بعد جب جی اٹھیں گے تو اعمال ترازو لگائی جائے گی، حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ یہ ہے اسلام کا عقیدہ۔ جو لوگ اس کی گھڑی میں آنے میں، وہ تو حق ہے، حق کو مانیں گے تو گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ اب گناہ نہیں چھوڑ سکتے، لت لگی ہوئی ہے، تو اس لیے کیا کرو، وہ حقیقت کو ہی جھٹلا دو، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اسی کو توڑ دو۔ وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جس سے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، وہ بڑی قوت والا ہے، زبردست ہے۔ کیا چاہیے؟ مانگیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ مانگیے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ مانگیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ مانگیے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، یہ مانگیے۔ انا اول المسلمین، یہ مانگیے، یہ مانگیے دعا۔ اللہ نے جو دعائیں سکھائی ہے انبیاء کے ذریعے، وہ دعائیں مانگیے۔ اللہ رزاق ہے، اس رزاق سے مانگیے، اللہ مجھے اتنا رزق دے کہ میں کسی کے آگے کبھی کسی چیز کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ میرے جو ذمہ دار ہیں، جو میرے ماتحت ہیں، یا اللہ ان کو میں ذمہ داری کے ساتھ حلال رزق کھلا سکوں۔ اللہ میرے رزق میں بڑھوتری دے، تیرے دین کے کاموں میں لگا سکوں، یتیم یسیر بیواؤں پر میں خرچ کر سکوں۔ اللہ اتنا رزق دے، مانگیے اللہ سے، خزانے اس کے قبض خدرت میں ہیں۔ لیکن دنیا 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 مانگے، دنیا دے گا، آخرت مانگیں گے، دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا۔ من کان یرید الحرث الآخرۃ نزد لہ من حرثہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کون سا فائدے کا سودا ہے؟ دنیا مانگتے ہیں اور دنیا دے دے گا اللہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آخرت مانگو گے دونوں دنیا میں دے گا، تو آخرت مانگا کرے، اللہ آخرت میں ہو، آخرت میں میرا جو ہے 7 فلور والا گھر ہو، موتیوں کا آراس، ایسے ٹائلز، اٹالی کے فرش ہو، کشمیر کے اینٹ ہو، ایسا فرش ہو، اللہ ایسا دے آخرت میں۔ تو دنیا میں محنت کرنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اس کتاب پر عمل کرنا ہے، یہ سب کام کریں گے تو پھر دنیا میں اللہ آخرت میں بھی جو ہے آخرت بہتر کر دے گا، دنیا بھی دے گا۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کو نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے اذن ہی نہیں دیا؟ کچھ ایسے معبود بنا لیے، پیر، مرشد، ولی اللہ، بزرگان دین،
اور ان کی پوجا پاٹ، ان سے جا کر مدد مانگتے ہیں، ان سے کہتے ہیں تم دعا کرو یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، کب تک حل ہو جائے، ان سے جا کر پوچھتے ہیں، جبکہ یہ اللہ نے اس کا تمہیں حکم ہی نہیں دیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر فیصلے کی بات پہلے ہی طے نہ کر دی ہو گئی ہوتی تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور ان پر آ کر رہے گا قیامت کا دن، اور جو ہے ان کی موت کے وقت، اور جب حشر کے میدان میں اللہ کے حضور جب یہ جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ 4 مرحلے ایسے ہیں، جنتی یعنی مومن بھی سمجھ جائے گا اور کافر بھی سمجھ جائے گا اس کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے وہاں پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا، نیک عمل کیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی دنیا کو، اپنی زندگی کو جنت بنانا ہے، تو آخرت کے لیے کام تو اللہ دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی۔ اور جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اللہ کی خاطر کیا کرے، تو انہی کے لیے کامیابی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ہر نبی نے یہی کہا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی چیز نہیں مانگتا، میرا تو بھروسہ اللہ پر ہے، البتہ خرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت اہم ترین بات ہے۔ اللہ کے رسول کے خاندان والے، آپ کا چچا ابو لہب کس طریقے سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر وہ اور اس کی بیوی ام جمیل، ابو لہب، اللہ نے سورہ تبت یدا ابی لہب، اللہ نے سورت خود نازل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھیے ہر انسان کے 2 لیولز ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں پرسنل تعلق، باپ بیٹے ہیں تو ایک رشتہ ہے نا، ایک ہوتا ہے دین کے اعتبار سے۔ تو اگر دیکھو میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا تو اجرت، میری تو اللہ کے بر ہے میرا بھروسہ، البتہ خرابت دار کی محبت ضرور چاہتا ہوں، میرا تو یہ حق بنتا ہے نا، being your father, being your son، یہ میرا حق بنتا ہے نا کہ تم مجھ سے محبت کرو، میں تمہاری اولاد ہوں، میں تمہاری ماں باپ ہوں، تو تمہارا حق بنتا ہے مجھ سے محبت کرو۔ یہ تو چاہنا ہر انسان کا یہ بیسک حق بنتا ہے، لیکن تم نے وہ خرابت داری کو بھی بھول گئے، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر قتل کی سازش میں ان کفار مشرکین کا ساتھ دیا، آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے تھے اور آپ نماز کی حالت میں اوجڑی لا کر رکھ دی جاتی، گلے میں جو ہے پھندا ڈال دیا جاتا، گھسیٹا جاتا، جادوگر، ساحر، کاہن، مجنون، شاعر، ایسے ایسے القاب سے۔ کم سے کم رشتہ داری کا تو لحاظ کر لو، پڑوسی کا تو لحاظ کر لو۔ میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، خرابت داری کی محبت تو ضرور چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت اہم ترین بات ہے۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس کی بھلائی میں خوب اضافہ کر دیں گے۔ تو آج جو بھی اولاد دیکھ لیجئے یعنی غیر قوموں میں چلے گئی ہیں، غیر قوموں کے لڑکا لڑکی سے یعنی شادی کر لیے ہیں، تو ان کو آگ مت کر دیجئے، گھر کے دروازے بند نہیں، خرابت داری کا تو رشتہ ہے نا تمہارا اور ان کا، یہ دین کے اعتبار سے مرتد ہو گئے، اللہ ان کو سزا دے گا۔ لیکن ان سے کہنا کہ تمہاری صورت شکل نے، میری میت میں تم نے، تمہاری میت میں میں نے، دروازے بند، یہ مت کیا کرو، خرابت داری کا تو لحاظ کرو، اتنی تو دشمنی پر مت اتراو۔ بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا قدردان ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اس شخص نے اللہ پر جھوٹ بہتان کر لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے، حق کو اپنے فرمان سے حق کر دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ اتنا اتراتے ہو، تکبر کرتے ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ جا رہے ہیں، کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کچھ چیز ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گی، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں، مذاق نہیں، اللہ کی شریعت کو بدلنے کی کوشش مت کیا کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ اللہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اس سے علم ہے، تم کیا کرتے ہو، کیا کیا ہے، کیا کرنے جا رہے ہو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ نوز ویری ویل۔ ابھی بھی اللہ وقت دے رہا ہے، مہلت ہے، آ جاؤ،
وہ توبہ کو قبول کرتا ہے. سرنڈر کر دو اپنے آپ کو, اللہ سے توبہ استغفار کرو, معافی مانگو, تمہارے برائیاں دور کر دیتا ہے, تمہارے فائلز کرپشن والی ڈیلیٹ کر دے گا کمپیوٹر سے. وہ ایمان لانے والے نیک عمل کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. خوب خوب دعائیں مانگے, دعاؤں کا مہینہ ہے, یعنی شعبان کا بھی رمضان کا بھی خصوصی طور پر اعمال پیش کیے جانے والا مہینہ. خوب خوب مانگے, اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. توبہ استغفار کو لازم پکڑ لیجئے. اللہ میں نے جان کر انجانے میں, دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں, شیطان کے وسوسے میں اور نفسیاتی خواہشات میں آ کر, لوگوں کے دباؤ میں آ کر جو بھی کیا, جس کے ساتھ ظلم, زیادتی, حق تلفی, اللہ معاف کر دے. دلوں سے, سچے دلوں سے معافی مانگتے رہیے. اللہ درگزر کرنے والا اور ایمان لانے والے نیک عمل کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے. جتنا تم مانگ رہے ہو نا, تمہیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا, لیکن اللہ کو دینے کا سلیقہ آتا ہے. تم تھوڑا بھی کرو گے, اللہ تو اتنا قدردان کے 700 سے 700 گنا بڑا چڑھا کر دے گا. یہ اللہ کا فضل ہے تم پر. لیکن والکافرون لہم عذاب شدید, اور ان کافروں کے لیے تو دردناک سزا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. رزق کی بات کہہ دی جا رہی ہے. اگر اللہ سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے, سب کو مالدار بنا دیا جاتا. وہ میں نے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا. نبی نے دعا کی کہ اللہ سب جو ہے میرے جو ہے قوم کے لوگ, میرے امتی جو ہے مالدار بنا دے. اللہ نے کہا دیکھو یہ ہماری مشیت ہے, سمجھ نہیں اللہ سب کو مالدار. کیا ہوا؟ وہ گندگی سڑکوں پر پڑی ہوئی, کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر ایک کہنے لگا کہ میرے پاس کل رات سونے کی ایسی بارش ہوئی, مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت. تو پھر پورا نظام درہم برہم سب کو مالدار بنا دیتا. یہ اللہ کی مشیت ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے. کسی کو امیر, کسی کو غریب, کسی کو درمیانی, کسی کو کسی کے ماتحت, تو کسی کو کسی پر غالب کر دیا, تاکہ یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایسے طبقے ہونی چاہیے. کوئی ایک طبقے میں ماہر انجینئرز بھی ہونی ہے, پلمبرز بھی ہونی ہے, الیکٹریشنز بھی ہونی ہے, کھیتی باڑی کرنے والے بھی ہونا ہے, تاکہ یہ دنیا کا نظام چلتا رہے. اگر سب کو مالدار کر دیتا تو سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے. مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً اپنے بندوں سے باخبر ہے, ان پر نگاہ رکھتا ہے. وہی ہے جن لوگوں کو مایوس ہو جانے کے بعد مینا برساتا ہے. لوگ نا امید ہو گئے تھے, بارش نہیں, ہم نے تو زمین بو دیا, فصل کیسے اگے گی. اچانک بغیر ان کے سوچے سمجھے اللہ نے اپنی رحمت کی بارش برسائی. وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی قابل تعریف والا ہے. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہے, وہ جب چاہیں انہیں اکٹھا کر سکتا ہے. یہ اللہ ہی ہے. زمین اور آسمان یہ تمام کھلی نشانیاں اسی کے ہے. زمین کو زندگی دینا, زمین کو مردہ کرنا, اسی طرح زمین سے مردوں کو نکالنا, زمین سے مردوں کو زندہ کرنا, یہ سب اس کے بس کی بات ہے. یہ سب کچھ کر سکتا ہے, کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اللہ نے واضح کر دیا ہے. اور اللہ واضح کرتا ہے آیت نمبر 30 میں, آفت انسان کی گناہوں کی وجہ سے جو بھی مصیبت مشکل آتی ہے, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے. چیک یور سیلف. یہ مصیبت, دکھ, تکلیف, بیماری, کسی کے ذریعے ذلیل کرانا, یہ سب کیوں؟ جہاں کہیں اللہ کی نافرمانی, والدین کی نافرمانی, اللہ دوسروں کے ذریعے ہمیں ذلیل کراتا ہے. جہاں شریعت کا بگاڑ ہو رہا ہے, شریعت پامال ہو رہی ہے, شریعت کو ہم نے چھوڑ دیا, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے نہیں, وہاں پر پٹائی ہوتی ہے, مصیبت آتی ہے. اللہ فرماتا ہے جو بھی مصیبت آئی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. اور بہت سے قصوروں کو تو اللہ ویسے ہی درگزر کرتا ہے. تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو, اور اللہ کے مقابلے میں تم کو کوئی حامی, ناصر, مددگار نہیں. پکارو اللہ کو, تمہارا مشکل کشا, حاجت روا. تم جنگل میں راستہ کھو جاتے ہو, اس کو پکارتے ہو, تمہیں راستہ دکھاتا ہے.
سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے وہی ہے تمہیں اوپر لے کر آتا ہے. کشتی بھمر میں آتی ہے تمہاری کشتی کو ساحل پر. تمہارے جو ہے دکھ بیماری تکلیف کو جب اللہ کو پکارتے ہو وہ تم سے دور کرتا ہے. بے قرار کی دعا کون سنتا ہے؟ بے قرار کی دعا کو سن کر کون جواب دیتا ہے؟ اضطراب اس کا کون دور کرتا ہے؟ تو پکارو اس رب کو. یہ جو ہے جو تم نے ولی پیر مرشد یہ لات منات عزا دیوی دیوتائیں کچھ کام نہیں کریں گے، کچھ کام نہیں آئیں گے. اور بہت سے قصور تو اللہ اس سے ہی معاف کر دیتا ہے، وضو کے ذریعے معاف کر دیتا ہے. کچھ نیک کام کیا، نماز پڑھ لی، اللہ معاف کر دیتا ہے. کسی کو کوئی علم سکھایا، معاف کر دیتا ہے. تم خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں. اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی ناصر مددگار نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے یہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے اس کو ساکن کر دے، یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے. اللہ اکبر. یہ ہوا ڈھکیلتی ہے نا، اگر اللہ ہوا کو بند کر دے یہ کشتیاں پہاڑ کی طرح سمندر میں کھڑے ہو جائیں گے، ایک انچ ایک بالش تک ہل نہیں سکیں گے. یہ اللہ کے حکم سے ہلتے ہیں. اللہ واضح کرتا ہے. اور اس میں نشانیاں ہیں، بڑی نشانی ہے ہر وہ شخص کے لیے جو کمال درجے کا صبر شکر کرنے والا یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہ سے اللہ درگزر کرتا ہے. ان کے چند کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے. اس وقت ہماری آیت میں جھگڑا کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اور جو مویشی جن کے تمہیں تابع کر دیا، زمین کو تم پھاڑتے ہو، اس میں بیج ڈالتے ہو کیسی فصل، یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو اس کے شکر گزار نہیں، قدردان نہیں. اور وہ غیر اللہ جنہوں نے نہ مکھی پیدا کر سکتے، نہ مکھی پیدا کرنے پر قدرت رکھ سکتے ہیں، مکھی جو ان کے آگے جو تھالوں میں رکھے ہیں پرساد ان میں سے کچھ لے کر جائے تو وہ اپنا رزق نہیں چھڑا سکتے، ایسوں کے آگے ماتھا ٹیکتے ہو. یہ گونگے بہرے ہیں، اندھے ہیں، ان کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، مٹی لیتے ہو، پانی ڈالتے ہو، گونتے ہو. ان مجسموں کو ٹریکٹروں میں بٹھا کر ونائی کے چوتھی کے وقت دیکھیے بڑے بڑے مجسمے لا کر بٹھاتے ہو، چندہ اکٹھا کرتے ہو تمہارے بھگوان کے لیے، ان کی آرتی دیتے ہو اور جو ہے چراغے جلاتے ہو، ان کے نام کے لڈو بڑھتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا بزنس ہوتا ہے. تروپتی میں ونائک چوتھی اس کے آگے جو رکھ کر جو ٹیمپل میں پوجا کی جاتی ہے وہ لڈو پرساد کے لڈو ہزاروں کے روپے میں اس کو یعنی فروخت کرتے ہیں. لوگ اس کو یعنی برکت تبرک سمجھ کر خریدتے ہیں کہ اگر یہ ہماری تجارت میں رکھ لیا جائے، یہ کھایا جائے تو اس میں ہمیں یعنی ترقی ہوگی، کامیابی ہوگی. اللہ فرماتا ہے کچھ نہیں، تمہارے تقدیر ہم نے لکھے ہیں، تمہاری تقدیر کے مالک ہم ہیں. ہم سے بولو، ہم سے اپروچ کرو. ہمیں نہیں پکارتے، غیر اللہ کو پکارتے تو ہمیں کیا پڑی ہے تمہیں دینے کے لیے؟ جاؤ جس سے پکارے انہی سے مانگو، وہی دے گی تمہیں. تو تقدیر کا ودھاتا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس کو پوچھے نا، اس سے مانگیے، وہ تقدیر کو بدل سکتا ہے. تقدیروں کو بدلنے والی چیز دعا ہے. دعا کیا کرو، اللہ کو پکارا کرو. اللہ کے ہاں ہے، بہتر ہے اور پائیدار بھی ہے. اللہ کے پاس جو کچھ ہے پرماننٹ ہے، دی بیسٹ ہے. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہ بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات میں آپس سے مشورے کرتے ہیں. شورا بینہم ومما رزقناہم ینفقون. جو کچھ ہم نے رزق دے رکھا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ہیں نیک لوگ، مجاہدین اسلام. ان کے اوصاف بتا دیے گئے ہیں. کیا ہے؟ یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کبیرہ 7 گناہ ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں. شرک کرنا، نہ ماں باپ کی نافرمانی، قتل کسی ناجان کو، اور جادو، سود، یتیم کا مال، پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا. یہ سب کچھ دیکھ لیجئے، یہ ہلاک کرنے والے ہیں. تو یہ بڑے بڑے گناہ سے، بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. غصہ آ جائے تو پی جاتے ہیں. غصے کو کنٹرول کرنا یہ بہت بڑے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. غصہ آتا نہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، جو ہمارے ماتحت ان پر آتا ہے. ذرا باس کے سامنے غصہ دکھا کر دیکھیے پھر آپ کا حشر کیا ہوتا ہے. وہ بیوی بچوں پر آ کر غصہ اتارتے ہو تم. تو جہاں تمہاری چلتی وہاں غصہ آتا ہے، جہاں نہیں چلتی دبک کر تم ان کا غصہ سہتے ہو. ہر حال میں غصے کو جو پی جاتے ہیں
اور غصہ آ جائے تو درگزر کر دیتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، سمینا و اطانا، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے آپس کے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے رزق دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابہم، جب کبھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کی جاتی ہے تو جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے ان کا اجر اللہ کے ذمے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، ان کے کیریکٹرسٹکس بتا دیے گئے ہیں۔ اس دین کو نافذ کرنے والوں کے ایک کمپنی کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے نا، تو اس میں دیکھیے کوالیفائڈ جو ہوں گے، 3 سال کی جو ہے ایکسپیرینس ہوگا، فلانا یونیورسٹی سے وہ جو ڈگری حاصل کیا، 5 لینگویجز، تو یہ ہمارے جاب کے لیے یہ کوالیفائی ہوں گے، ایڈ دیتے ہیں نا، تو اسی طرح جو ہائیسٹ کمپنی تو اس کی کوالیفیکیشنز بھی، ان کی کوالیفائڈ لوگ بھی ایسے ہائیسٹ ہونے چاہیے، تو پھر اللہ کی جنت کے لوگ کیسے ہونے چاہیے؟ ایسے ویسوں کو سب کو جنت میں بھر دے گا؟ ایک بار کلمہ پڑھا، شرابی ہو، کبابی ہو، زنا کیا، کوئی نو پرابلم، چلا گیا؟ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے، ان کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ اسلام کا طریقہ، جو جتنی برائی کی اس کا جو ہے برائی کا بدلہ، ایک تو بتا دیا برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، اچھائی سے کیا کرو۔ برائی کو اچھائیاں دھو دیتی ہے، تو برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ نمبر 2، اگر لینا ہی ہے تو جتنا تم پر بدلہ اتنا ہی لے لیا کرو، تو تم پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ کفار مشرکین کی طرف اشارہ۔ اللہ کے زمین سے ان کو بے دخل کر دیا۔ اللہ کا گھر جہاں ہے، حالانکہ اس گھر کے حقدار کون ہے؟ رب حاصل بھائی، لیکن انہیں وہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا، وہاں 360 بتوں کو رکھ دیا گیا، اور تم اس کے متولی مجاوری بنے رہے، نگرانی کرنے والے۔ یہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے، درگزر کرے، یہ تو بڑے اولو العزمی کاموں میں سے ہے، انبیاء کے کاموں میں سے، انبیاءوں کی صفت ہے یہ، غصے کو پی جانا، صبر سے کام لینا، درگزر کرنا، یہ بڑے اولو العزمی کاموں میں سے ہے۔ اور جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے تو اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہوگا۔ تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے پلٹنے کی کوئی سبیل ہے، پلٹنے کی کوئی جگہ ہے؟ جب جہنم کو دیکھ لیں گے، موت کو دیکھ لیں گے، تو کہیں گے کہ کوئی جگہ، کوئی جائے پناہ، واپس کی کوئی ریٹرن ٹکٹ کوئی ہے؟ اور تم دیکھو گے یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اور اس کو ان کی نظر بچا بچا کر آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل ضیاءکاری ہی ہے، جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ جو لیڈرز، جو پیشوا، جن کا ساتھ دینے کے لیے جن کے نقش قدم پر چلے، آج وہ جہنم میں، تو ان کے پیچھے ان کے پیروکار بھی آ گئے۔ آج ذلت ہوگی، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اور آج قیامت کے دن وہ اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈالیں گے۔ خبردار ہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے، ان کے کوئی حامی سرپرست نہ ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئے۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کو بچاؤ کی کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم، مان لو، پکارو اپنے رب کو، اپنے رب کی بات، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، یعنی موت کا غرغر آ جائے، موت کے فرشتے آنے سے پہلے لوٹاؤ، اللہ سے توبہ استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اپنے رب کی بات مان لو قبل اس کی کہ وہ دن آ جائے جس میں پلٹنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، تم پر تو صاف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس پر بھول جاتا ہے، اگر اسے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر آ پڑتا ہے، سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ تو دیکھو یہ جو کچھ اچھائی برائی ہو رہی ہے، تمہارے اپنے اعمال، اچھے کام کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے کاموں کا برا بدلہ۔
تو لہٰذا اچھے کام کرتے رہو. اللہ بار بار اسی بات کو، اللہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں، جسے چاہتا ہے لڑکے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا جلا کر، جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، بانجھ رکھ دیتا ہے. سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. تو جب اگر ساسیں بہوؤں کو تھریٹن نہ کرے، شوہر بیویوں کو ڈرائے نہیں کہ یہ بار اگر بیٹا نہیں تو تمہیں طلاق دے دی جائے گی، ساس کہے گی یہ بار بیٹا نہیں دیا، یعنی خاندان کا ومشج نہیں دیا تو میرے بیٹے کی دوسری شادی کر دی جائے گی. اللہ فرماتا ہے اے جاہلو، تنگ کرنا چھوڑ دو. کسی کو اولاد نہیں ہوئی تو کہتے دے تو بانجھ ہے، ہمارے تو قسمت پھوٹے ہیں، ہمارے بیٹے کو ہم دوسری شادی کرا دیں گے، فلانا کر دیں گے. تھریٹن کرتے ہو اس عورت کو تم، یعنی اس کو جو ہے بلیم دیتے ہو. اللہ فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے. یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے، لوط علیہ السلام کو بیٹیاں، محمد رسول اللہ کو بیٹیاں. جس کو چاہتے ہیں ملا جلا کر، جسے چاہتے ہیں ہم بانجھ رکھ دیتے ہیں. یہ ہمارا فیصلہ ہے، جب چاہیں ہم دیں گے. زکریا علیہ السلام نے دعا کی نہیں بڑھاپے کے حالت میں، میرے سر کے بال پک گئے، بیوی بانجھ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں بیوی بانجھ سارہ علیہ السلام. جب فرشتوں نے آ کر یہ خوشخبری سنائی، اپنے منہ پیٹنے لگی، میں بوڑھی بانجھ، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ ناممکن کو ممکن کرنے والا اللہ ہے. نتھنگ از امپاسبل فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پکارو اسے، مانگو اس سے وابستہ ہو جاؤ، اس سے چمٹ جاؤ. کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو فیس ٹو فیس بات کرے. اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا جو ہے پردے کے پیچھے سے، یا کوئی پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہ برتر و حکیم ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ جو ہے طرح طرح کی باتیں. معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، وہ روبرو، وہ جو ہے ایک بالش بھر کا، وہ کہتا پتہ نہیں فاصلہ رہ گیا. اللہ فرماتا ہے نہیں، ہم کبھی بھی کسی بھی بشر سے، ہمارا یہ مقام ہی نہیں کسی بشر سے ہم ڈائریکٹ فیس ٹو فیس بات کریں، پردے کی آڑ سے، یا فرشتہ بھیج کر، یا دل میں بات ڈال کر، وہی کے ذریعے. یہ وہی کی اقسام یہاں پر بتا دی گئی ہے. کوہ طور پر موسیٰ نبی سے آواز آئی نا، محمد رسول اللہ کو معراج میں آواز آئی نا، کیا فیس ٹو فیس آ کر بات کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو نظر آئے؟ اور فرشتے کو بھی بھیجتے، دہیا قلبی کی شکل میں آیا کرتے جبرائیل علیہ السلام. تو اللہ واضح فرماتا یہ فرشتہ بھیج کر، یا اس کی اصلی شکل، یا انسانی شکل میں، یا دل میں بات ڈال دا. موسیٰ کو اللہ نے دل میں بات ڈال دی. شہد کی مکھی کو اللہ نے وہی کیا، اس کے اندر انہرنٹ انبلٹ کر دیا کہ پہاڑوں پر اور جو ہے اونچی جگہوں پر وہ اپنا ڈیرا بسیرا بنائے. تو کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے. اس کی بات یا تو اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، پھر وہ کوئی پیغمبر یعنی فرشتہ بھیجتا ہے، اس سے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. تو اللہ انہ علی حکیم، بالا وہ برتر ہے، حکیم ہے. اور اسی طرح وہ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح کا مطلب وحی، روح کا مطلب نبوت، روح کا مطلب کتاب، روح کا مطلب وحی کے احکامات، روح کا مطلب کلام، روح القدس، روح الامین، امانت دار، پاکیزہ روح والا فرشتہ. تو روح کا مطلب وہی ہے، نبوت ہے، کتاب ہے. ایک مطلب جان جو روح ہمارے اندر ہے وہ بھی ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے. تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی، ایمان کیا ہوتا، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یقیناً تم سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار، سارے معاملات الا الی اللہ تسیر الامور، سب احکامات، سب معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. اللہ نیک لوگوں کا انجام بھی دیکھ لے گا، ان کو نیکی کے اعتبار سے اجر و ثواب بھی، برائی کا شرک کرنے والوں کا، گنہگاروں کا بھی اللہ انجام دیکھ لے گا. اللہ نے واضح کر دیا ہے.
تو لہٰذا یہاں پر دیکھ لیجئے دین کے اعتبار سے اللہ کی توحید، شرک کرنے والوں کے کیا نقصانات ہیں، اللہ کے دین کو قائم کرو، نافذ کرو، اور کانسٹیٹیوشن آف اسلام اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، شریعت یہ قرآن مجید ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ جو کوئی اس سے روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، پیٹ پھیرے گا، ان کا انجام بد برا ہوگا۔ اس دن اللہ کی پکڑ سے بچانے والا ان کو کوئی نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے سورہ شورى میں اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ ہمیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ہم اپنے زندگیوں میں لانا ہے۔ اگر اسی کے لیے یہ دور قرآن جو بھولا ہوا سبق ایئرلی ونس ایز اے ریمائنڈر کے طور پر ہم کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں صلاحیت عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں، اگر آپ لوگوں کو سب کے لیے کنوینئنٹ ہے تو جو آج 6:30 کی جو گرامر کی کلاس ہے، کیا ہم دور قرآن اس کو کنٹینیو کریں گے؟ کیونکہ 25ویں پارے میں اور 4 صورتیں باقی ہے۔ ابھی ہمارا زخرف ہے، سورہ دخان ہے، سورہ جاسیہ ہے۔ تو کیا اگر آپ لوگ ریڈی ہیں تو 1-2 صورتیں ہم کر سکتے ہیں، ورنہ 25 پارہ ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ بتائیے اگر آر یو ریڈی، تو پھر انشاءاللہ العزیز آج 6:30 عمان، انڈیا 8 o'clock آپ مجھے DQ میں بتا دیجئے، تو پھر انشاءاللہ العزیز آج ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کم سے کم 1-2 صورتیں، سورہ زخرف، سورہ دخان، تو پھر اس کے بعد جو ہے سورہ جاسیہ رہ جائے گا، یا تو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ 3 صورتیں کر لیں، تو پھر ہمارا 25واں پارہ مکمل ہو جائے گا۔ تو پلیز آپ اپنے اپنے آئیڈیاز شورا بینہم ابھی پڑھے ہیں نا، تو مشورہ دیجئے۔ اوکے، تو جو بھی ہے آپ ایڈمنس کو بتا دیجئے، ایڈمنس اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ کلاس میں ریمائنڈر بھیج دیجئے، یعنی گروپس میں۔ جزاک اللہم الخیر، شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔